السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور ناول شیئر کروں گی جس کا نام ہے حسب خواہش۔ تو کیس کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔ تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ لاشوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا اور ذہن میں سب سے پہلا تاثر یہی پیدا ہوا، ان بیچاروں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک بوڑھے اور ایک بڑھیا کی لاشیں تھیں۔ مرد کی عمر 65 کے قریب ہوگی، عورت بھی کم و بیش 60 سال کی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ رشتے میں وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اس گھر میں وہ سال ہر سال سے تنہا رہ رہے تھے۔ ان کی لاشیں گھر کے ذہن میں بچھی 2 چرپائیوں پر پائی گئی تھیں۔ وہ موسم سرما کے دن تھے، غالباً امکان یہی تھا کہ وہ دونوں رات کو صحن میں چرپائیاں ڈال کر سوئے ہوئے ہوں گے اور پھر کسی وقت حالت نیند میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دونوں کو بڑی بے دردی سے گردنیں کاٹ کر زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا۔ وہ جو زندگی تقریباً گزار چکے تھے اور اپنی طبی عمر کی آخری منازل طے کر رہے تھے، انہیں اس صفاقی سے فنا کے گھاٹ اتار دینا ذہن کو الجھاتا تھا اور یہ الجھن کسی شدید ترین نفرت کی جانب اشارہ کرتی تھی، ورنہ وہ ایسے کردار نہیں تھے جنہیں اس عبرتناک انجام سے دوچار کیا جاتا۔ میں نے بڑی توجہ اور باریک بینی سے دونوں میاں بیوی کی لاشوں کا ماہرانہ جائزہ لیا۔ گردن کٹنے سے کسی انسان کو جو تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کا جسم اس کے رد عمل میں جو حرکات کرتا ہے، وہ تمام تر آثار دونوں کی چرپائیوں پر بڑے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ چرپائیوں پر بچھی چادریں اور ان کے لباس خون آلود تھے۔ ان میاں بیوی نے زندگی سے موت کی جانب سفر کرتے ہوئے جو اذیت سہی، وہ مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس گاؤں میں آس پاس کہیں بھی اس بد نصیب میاں بیوی کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، لہٰذا میں نے لاشوں کے ضروری معائنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے انہیں سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس بوڑھے مقتول کا نام خضر علی اور اس کی بیوی کا نام سلیمہ معلوم ہوا۔ وہ اس چھوٹے سے کچے گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ خضر علی کے پاس 4 ایکڑ اراضی زمین تھی۔ جب تک اس کے جسم میں توانائی اور ہمت موجود تھی، وہ اس 4 ایکڑ زمین پر خود ہی کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی کارکردگی کا گراف گرنے لگا تو اس نے اپنی مدد کے لیے کھیت مزدوروں سے اجرت پر کام لینا شروع کر دیا۔ تاہم ایک نگران کی حیثیت سے وہ نفس نفیس کھیتوں میں موجود رہتا تھا اور وہاں کام کرنے والوں کو مختلف نوعیت کی ہدایات بھی دیتا رہتا تھا۔ 4 ایکڑ زمین کی کاشت سے دونوں میاں بیوی کی تمام ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ کسی بھی شے کے لیے انہیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے تھے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ قدرت نے انہیں دینے والا ہاتھ عطا کیا تھا، لینے والا نہیں۔ اور اب یہ مثالی ضعیف جوڑا اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ موت جن کی دہلیز پر کھڑی تھی لیکن ان کی زندگی کو چھونے سے گریزاں تھی۔ کسی شکی القلب کے دستے ستم نے انہیں بڑی بے رحمی سے قتل کر ڈالا تھا۔ پتہ نہیں اس نامراد قاتل کو ان سے کیا دشمنی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر جائے وقوع کا بھی جائزہ لیا۔ وہ کچا گھر 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ عقبی حصے میں واقع 2 گھروں میں سے ایک کمرہ اسٹور روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جہاں سال بھر کے نوعیت کے اناج کا وافر اسٹاک موجود اور محفوظ تھا۔ علاوہ ازیں ایسا سامان بھرا ہوا تھا جو روزمرہ کے استعمال میں نہیں آتا تھا، بلکہ ان اشیاء کی کبھی کبھار ہی ضرورت پڑتی تھی۔ دوسرا کمرہ جو اسٹور روم کے پہلو سے جڑا ہوا تھا، اس کی سیٹنگ بتاتی تھی کہ وہ انہوں نے اپنی رہائش یعنی آرام و قیاس کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ میں نے اس کمرے اور وہاں موجود سامان کی بڑی توجہ سے جائزہ لیا تاکہ یہ پتہ چلا سکے کہ کہیں وہ چوری وغیرہ کی واردات تو نہیں تھی، حالانکہ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر سے۔ اگر یہ محض چوری کی واردات ہوتی تو بھی اس ضعیف جوڑے کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اگر مقتولین نے چوروں کی راہ میں کوئی مزاحمت پیش کی ہوتی
اور یہ سوچا جاتا کہ چوروں نے اپنے بچاؤ میں ان کی جان لی ہے، مگر ایسے شواہد اور آثار کہیں نظر نہیں آ رہے تھے کمرے میں، بلکہ اس گھر میں موجود کسی بھی شے کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا تھا۔ ان دونوں کی لاشیں صحن میں بچھی چرپائیوں پر اس حالت میں پڑی تھیں کہ یہ واضح ہو جاتا تھا قاتل صرف اور صرف ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وہاں آیا تھا، اور سنگ دلی کا عظیم الشان مظاہرہ کر کے خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایسا خطرناک دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں اس پراسرار سوال کو ذہن میں لیے گھر کے تیسرے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ مذکورہ کمرہ گھر کے سامنے والے حصے میں ایک کونے میں واقع تھا۔ دوسرے دونوں کمروں کی بنسبت اس کی چھت کافی نیچی تھی۔ اس کمرے میں زراعت سے متعلق مختلف آلات بھرے ہوئے تھے، یا پھر خشک چارے کا اسٹاک تھا، اور یہ چارہ ان بھینس کے لیے تھا جو صحن میں ایک درخت کے نیچے بندھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس بھینس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھورے رنگ کی وہ بھینس بڑی افسردہ بیٹھی تھی اور گاہے گاہے نگاہ اٹھا کر ان چرپائیوں کی طرف دیکھ لیتی تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اس کے مالکان کی لاشیں اٹھا لی گئی تھیں۔ اسے ان دونوں بوڑھوں کی المناک موت کا بڑا دکھ تھا۔ عین ممکن تھا گزشتہ رات اس نے اپنی آنکھوں سے انہیں قتل ہوتے دیکھا ہو۔ اگر واقعی ایسا تھا تو میں اس بوڑھی بھینس کے درد کو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے 8 مرتبہ بڑے معنی خیز انداز میں میری طرف بھی دیکھا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو۔ اگر میرا احساس غلط نہیں تھا تو پھر وہ یقیناً مجھے اس ضعیف جوڑے کے قاتل کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ ان لمحات میں نے بڑی شدت سے سوچا، کاش یہ جانور بولنے کی صلاحیت رکھتا۔ پورے گھر کے تفصیلی معائنے کے بعد بھی آلۂ قتل کہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی سراغ نظر آیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ان دونوں میاں بیوی کو کسی تیز دھار چھری یا خنجر سے قتل کیا گیا تھا۔ ان کی شہرگیں بڑی بے دردی سے کٹی ہوئی ملی تھی۔ اس کارروائی کے دوران لگ بھگ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، اور اب چاروں طرف سورج کی تیز چمک دھار اور چپتی ہوئی دھوپ پھیلی دکھائی دیتی تھی۔ لہٰذا میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے آ بیٹھا اور موقع پر موجود لوگوں کے بیانات لینے لگا۔ سب سے پہلے میں نے کبیر شاہ سے پوچھ تاچھ کی۔ کبیر شاہ کی عمر 25 اور 30 کے درمیان ہوگی، اور وہ ایک وجیح و شکیل شخص تھا، دراز قامت، مضبوط بدن اور صحت قابل رشک۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ فوج میں بھرتی تھا اور آج کل چھٹی پر اپنے گاؤں پر آیا ہوا تھا۔ کبیر شاہ وہی شخص تھا جس نے اس اندھوناک واقعے کی اطلاع تھانے پہنچائی تھی۔ اس ضعیف جوڑے کی لاشوں کو سب سے پہلے اسی نے دیکھا تھا۔ واقعات کے مطابق کبیر شاہ مارننگ واک کا عادی تھا۔ گاؤں دیہات میں تقریباً سبھی لوگ علیہ صبح اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ صبح اٹھ کر کام کاج میں لگ جانا یا باقاعدہ مارننگ واک پر نکلنا 2 مختلف مصروفیات ہیں۔ بہرحال اس صبح بھی کبیر شاہ اپنے معمول کے مطابق سیر کے لیے گھر سے نکلا تھا، اور اس کا کتا بھی ہمراہ تھا۔ جب وہ دونوں خضر علی کے گھر قریب پہنچے تو کبیر شاہ کے کتے نے پراسرار انداز میں بھونکنا شروع کر دیا۔ کبیر شاہ اپنے کتے کی ایک ایک ادا، ایک ایک عادت سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے اشاروں کی زبان میں اپنے کتے سے بھونکنے کا سبب پوچھا تو وہ جواب میں خضر علی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کبیر شاہ نے اس تقلید میں قدم بڑھائے اور پھر اس کی آنکھوں نے وہ لرزہ خیز منظر دیکھا جس میں 2 گردنیں کٹے انسان چرپائیوں پر مردہ پڑے تھے۔ اس ہولناک منظر نے اس سے وحشت زدہ کر دیا، اور وہ سحر خیزی کو بھول کر لوگوں کو یہ اطلاع فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا کہ موضع جلال پور میں دوہرے قتل کی ایک خوفناک واردات ہو گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں درجن بھر افراد خضر علی کے گھر میں جمع ہو گئے اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ تاہم ایک نکتے پر وہ سب حیرت زدہ تھے کہ ان بیچارے میاں بیوی کو کسی نے کیوں قتل کر دیا۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کسی بوڑھے نے مشورہ دیا کہ اس واقعے کی اطلاع تھانے تک پہنچائی جائے۔ لاشوں کو کبیر شاہ نے دریافت کیا تھا، لہٰذا یہ ذمہ داری بھی اسی کو سونپی گئی اور وہ سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ تھانہ مین روڈ پر واقع تھا۔ یہ مین روڈ ایک نیم پختہ سڑک تھی جس پر اکا دکا بسیں اور ویگنیں چلا کرتی تھیں۔ البتہ بیل گاڑیاں اور تانگے وغیرہ خوب نظر آتے تھے۔ اس نیم پختہ سڑک پر اگر مشرق کی جانب 25 میل سفر کیا جاتا تو لائل پور موجودہ فیصل آباد شہر آ جاتا تھا۔ موضع جلال پور میرے تھانے سے شمال کی سمت صرف آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تھانے کے مغربی جانب ایک پرائمری اسکول تھا اور مشرقی طرف
جلال پور کا بس اسٹاپ تھانہ بس اسٹاپ اور گورنمنٹ پرائمری اسکول کے درمیان واقع تھا۔ تھانے کی عقبے سے جلال پور گاؤں تک کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ موزے جلال پور کے فضائی مزاج اور محل وقوع سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ کبیر شاہ جب اس واردات کی اطلاع لے کر میرے پاس پہنچا تو میں نے اس سے نہایت ہی مختصر گفتگو کی تھی۔ اس وقت جائے وقوع پر پہنچنے کی جلدی امید تھی اور اب میں جائے وقوع پر ہی تھا۔ میں نے کبیر شاہ سے پوچھا، شادی کتنے دن کی چھٹی پر آئے ہیں آپ؟ 1 ماہ، اس نے جواب دیا، اور یہ بھی بڑی مشکل سے ملی ہے۔ اگر شادی کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید اتنے دن کی چھٹی منظور نہ ہوتی۔ میں نے چونک کر پوچھا، شادی کا کیا معاملہ ہے شاہ جی؟ میری شادی ہو رہی ہے جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ آئندہ جمعے کو نکاح ہے، 4 چھٹیاں گزر گئیں، 26 باقی ہیں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، جب ہی مارننگ واک پر اتنا زور ہے؟ یہ تو میری بہت پرانی عادت ہے جناب، وہ قدرے جھینپے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، یہ ایسا موقع تو نہیں کہ میں پرجوش انداز میں آپ کو شادی کی مبارکباد دوں۔ بہرحال میری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ شکریہ تھانے دار صاحب، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی فوج میں رینک کیا ہے آپ کا؟ میں لانس نائک ہوں جناب۔ آپ نے بتایا ہے کہ اپنے کتے کے بھونکنے پر آپ خضر علی کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، کیا آپ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے یا؟ دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، اگر دروازہ بند ہوتا تو شاید میں کتے کے بھونکنے پر اتنی توجہ نہ دیتا اور اسے اپنے ساتھ آگے بڑھا لیے جاتا، لیکن جب میں نے کتے کی توجہ دلانے پر اس سمت میں دیکھا تو خضر علی کے گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا دکھائی دیا، اور اس کھلے ہوئے دروازے میں سے چارپائیوں کے منظر نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھر جب میں نے چارپائیوں کے نزدیک جا کر دیکھا تو صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہی میں نے گاؤں کے لوگوں کو یہاں جمع کر لیا تھا۔ پھر ان میں اس خون ریز واردات کی اطلاع دینے آپ کے پاس تھانے گیا تھا۔ آپ نے چارپائیوں کو یا ان لاشوں کو چھونے کی کوشش تو نہیں کی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ بولا۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میں نے استفسار کیا، آپ کے خیال میں ان ضعیف میاں بیوی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ سوال ہے جناب، وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، اور مجھے امید نہیں اس گاؤں کا کوئی شخص آپ کو اس سوال کا جواب دے۔ میرے تھانے آنے سے پہلے یہاں پر جمع لوگوں میں قیاس آرائیاں ہوئی تھی۔ ہر ایک کو اس بات پر حیرت تھی کہ انہیں کس پاگل کے بچے نے قتل کر دیا۔ قاتل پاگل کا بچہ ہے یا پاگل کا باپ، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دورہ قتل تو بہرحال ہوا ہے، اور حالات و شواہد سے یہ ثابت ہو رہا ہے قاتل صرف اور صرف انہیں موت کے گھاٹ اتارنے آیا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں بڑی خاموشی سے اپنا کام کیا اور واپس چلا گیا۔ اس گھر میں موجود کسی شے کو چھونے یا چرانے کی کوشش نہیں کی، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ قاتل ایک خاص مشن کے تحت ہی وہاں آیا تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس کی کس سے دشمنی تھی تو قاتل کا سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر کبیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، شاہ جی آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہی تو مشکل ہے جناب، وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ مجھ سمیت اس گاؤں کا کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان میاں بیوی کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ تھانے آنے سے پہلے ہم لوگوں میں اس حوالے سے اچھی خاصی بحث ہو چکی ہے، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ خضر علی اور اس کی بیوی سلیمہ انتہائی صلح جو اور امن پسند لوگ تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ وہ لوگوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے، اور ان کے گاؤں والوں سے جس حد تک بھی مراسم تھے، انہیں دوستانہ تعلقات ہی کہا جا سکتا تھا۔ نہ وہ کسی کے دشمن تھے اور نہ ہی ان کا کوئی دشمن تھا۔ شاہ جی اگر آپ نے بڑی سیدھی اور واقعاتی بات کی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے اس تجزیے کو گاؤں والوں کی تائید بھی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اس تھیوری یا اس صورتحال سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر ان کی کسی سے کوئی دشمنی تھی یا کوئی ان کا دشمن نہیں تھا، پھر انہیں قتل ہونے کے بجائے طبی موت مرنا چاہیے تھا۔ یہ لرزہ خیز واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ان میاں بیوی سے شدید نفرت کرتا تھا،
اور اسی نفرت کے نتیجے میں بڑی بے دردی سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ ایسا کارنامہ کوئی دشمن ہی سر انجام دے سکتا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بات میں وزن ہے، کبیر شاہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں مانتا ہوں آپ غلط نہیں کہہ رہے۔ کوئی دوست اپنے کسی دوست کو اتنی سنگ دلی اور بے رحمی سے موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کے دشمن کو کہاں تلاش کریں گے؟ اس گاؤں سے ملنا تو ممکن نہیں۔ شکر ہے شاہ جی، آپ نے گاؤں کی شرط لگا دی، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ان کا کوئی دشمن کہیں بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا تو مجھے آپ کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگتا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے لانس نائکی پر بھی۔ میں نے زیر لب مسکرایا، پھر دوستانہ انداز میں کہا، بہرحال شاہ جی، اگر خضر اور اس کی بیوی کا کوئی دشمن مجھے جلال پور میں نہ ملا تو میں اسے گاؤں سے باہر بھی تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے پورا یقین ہے بہت جلد میں قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ میری بھی شدت سے یہی خواہش ہے کہ ان بیچاروں کا قاتل جلد از جلد عبرتناک سزا پائے۔ آمین، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تہہ دل سے کہا۔ مزید 2-4 سوالات کے بعد میں نے کبیر شاہ کو فارغ کر دیا۔ مقتولین کے گھر میں اس وقت اور لوگ بھی موجود تھے اور گاہے بگاہے ہماری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے کبیر شاہ کو فارغ کرنے کے بعد انہیں باری باری اپنے پاس بلایا اور ضروری پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جلال پور میں ان کا کوئی دشمن ہے۔ کوئی ان کے کسی جھگڑے یا لڑائی کا بھی کوئی گواہ نہیں تھا۔ ایک ضعیف جوڑا جو اتنے امن اور آشتی سے گاؤں میں رہ رہا تھا، اسے اچانک قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز اور تفتیشناک واقعہ تھا۔ اس گاؤں میں لگ بھگ 150 گھر ہوں گے، لیکن ان میاں بیوی کی کسی گھر کے کسی فرد سے کوئی ناراضگی یا دشمنی نہیں تھی، تو پھر ان کا ایسا حسرتناک انجام کیوں؟ مجھے پتہ چلا تھا مقتول خضر کھیتی باڑی کے معاملات میں 2 افراد سے مدد بھی لیا کرتا تھا۔ وہ دونوں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کھیت مزدوروں میں سے ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا ہارون تھا۔ صفدر کی عمر 35 سال ہوگی، جبکہ ہارون 30 کے قریب دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے بھی پوچھ تاچھ کی، کیونکہ وہ دونوں مقتولین کے زیادہ قریب نظر آتے تھے۔ صفدر کو کوئی ضروری کام تھا، لہٰذا میں نے چند سوالات کے بعد جانے کی اجازت دے دی اور ہارون سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہارون مضبوط جسم کا مالک، ایک جفا کا شخص تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے بہیمانہ قتل نے اسے خاصا افسردہ کر دیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، ہارون، تمہیں جلال پور میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب، یہیں کی پیداوار ہوں، اس نے جواب دیا۔ اسی گاؤں میں آنکھ کھولی تھی اور اب تک کی ساری زندگی یہیں پر گزری ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ماں باپ بھی ادھر ہی رہنے والے ہیں؟ رہنے والے تھے، اس نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ اللہ بخشے، اب تو وہ دونوں مرحوم ہو چکے ہیں۔ اوہ، میں نے مصطفیانہ انداز میں پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے خضر علی اور اس کی میاں بیوی جلال پور میں ہی رہتے تھے یا کہیں اور سے آ کر یہاں بس گئے تھے؟ ہارون نے جواب دیا، جناب، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں جلال پور میں ہی دیکھا ہے۔ اگر میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ کہیں اور سے آئے ہوں گے تو مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ ضعیف شخص کا نام کریم دین ہے، وہ 90 کا ہنسا عبور کر چکا ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ بابا کرمو اور خضر اور اس کی گھر والی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے مجھے کرمو بابا کے گھر کی لوکیشن بھی سمجھا دی۔ اس ضعیف العمر شخص کے گھر کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ گھر کے سامنے ایک کنواں موجود تھا اور کنویں کے نزدیک ہی ایک بڑا درخت بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹاہلی والا کنواں مشہور تھا۔ یہ ایک جاری کنواں تھا اور لوگ بوقت ضرورت اس کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ میں نے ہارون سے کہا، چلو اچھا ہے کہ تم نے مجھے کرمو باپا کے بارے میں بتا دیا۔ اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو ان سے مل بھی لوں گا۔ بہرحال تم بتاؤ کہ خضر علی کے پاس کام کرتے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں۔ کیا صفدر نے بھی تمہارے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا؟ نہیں جناب، وہ مجھ سے زیادہ پرانا ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پہلے پہل خضر چاچا اکیلا ہی کاشتکاری کیا کرتا تھا، جب تک اس میں ہمت موجود تھی۔ اس نے کسی کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر 7 سال پہلے اس نے صفدر کو اپنی مدد کے لیے رکھ لیا۔ پھر مزید 2 سال گزرنے کے بعد میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔
آج کل خضر چاچا کا کام صرف نگرانی اور ہدایت جاری کرنا رہ گیا تھا۔ کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے سارے معاملات ہم دونوں ہی دیکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پوچھا، یہ سوال میں نے ہر شخص سے کیا ہے اور سب نے ایک سا جواب دیا، پتہ نہیں تم کیا بتاتے ہو۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا تو اس نے جلدی سے پوچھ لیا، کون سا سوال جناب؟ یہ سوال کہ خضر علی اور سلیمہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جناب، کم از کم جلال پور کی حد تک تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہاں پر ان دونوں سے کسی کی کوئی ہلکی پھلکی سی بھی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے قاتل کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے۔ یہ سوال میں نے اتنی بے سادگی سے پوچھا کہ وہ بوکھلا گیا اور جلدی سے بولا، جناب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو ہارون، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جس کسی نے بھی اس ضعیف جوڑے کو موت کے منہ میں پھینکا ہے وہ ان کا دوست، ہمدرد یا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ ان کا جانی دشمن تھا، لہذا اس نے بڑی بے دردی سے ان کی جان لے لی۔ اب تک کی پوچھ گچھ سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں جلال پور میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ ممکن نہیں کہ یہ دونوں اناج کی طرح زمین سے اگے ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو ہوگا، اگر یہاں نہیں تو کہیں اور کسی دوسرے علاقے میں۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ میں واقعی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور میرا خیال ہے اگر آپ کرمو بابا سے مل لیں تو آپ کو اپنے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ کرمو بابا سے ملنے کی میں شدت سے ضرورت محسوس کر رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا ٹاہلی والے کھو کی طرف ہی جاؤں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھ لیا، کیا تم مقتولین کی اولاد وغیرہ کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہو؟ وہ بے اولاد تھے، ہارون نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کبھی خضر چاچا کو اپنی اولاد یا کسی اور رشتہ دار کے بارے میں بات کرتے نہیں سنا، اور نہ ہی اس گھر میں کسی مہمان وغیرہ کو آتے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں ان دونوں کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں نے معنی خیز انداز میں سر کو اس باتیں جنبش دی اور پوچھا، خضر کی 4 ایکڑ زمین کی لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن کا لفظ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو میں نے آسان الفاظ میں اپنے سوال کی وضاحت کر دی۔ یہ سوال میں نے ایک خاص مقصد کے تحت ہارون سے پوچھا تھا۔ دراصل زر اور زمین ایسے نازک موضوعات ہیں کہ ان معاملات میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات کوئی انتہائی غیر اہم اور معمولی سی بات بھی کسی بہت بڑی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ خضر علی اور اس کی بیوی سلیمہ کی زندگی کے جو گوشے اب تک مجھ پر واضح ہو چکے تھے، ان کی روشنی میں دوہرے قتل کی یہ واردات زن و زیر سے مبرہ نظر آتی تھی، لہٰذا میرا فوکس خود بخود زمین پر ٹھہر گیا تھا۔ اس واردات کے پیچھے زمین کا حصول بھی کار فرما ہو سکتا تھا۔ ہارون نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، خضر چاچا کی 4 ایکڑ زمین نہر کے کنارے سے لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی زرخیزی کا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس مختصر سے قطع اراضی کے ایک پہلو میں صدیق مہر کی زمین واقع ہے۔ صدیق مہر ایک چھوٹا زمیندار ہے اور اس کی زمین لگ بھگ 25 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتایا، دوسری جانب چودھری سردار علی کی زمین شروع ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب کی اراضی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، بلکہ اس کا پھیلاؤ تو آس پاس کے دوسرے گاؤں کی زمینوں تک ہے۔ چودھری صاحب اسی گاؤں کے مالک و مختار ہیں۔ میں چودھری سردار علی کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک مل نثار، ہمدرد اور معقول چودھری تھا۔ میں اسے کئی مرتبہ مل بھی چکا تھا، ہمارے درمیان اچھی سلام دعا تھی۔ ہارون کے جواب نے میرے ذہن میں موجود خدشے کو خاصی تقویت دی تھی۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے ہر شے کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا میری عادت سی بن گئی تھی، اور یہ عادت اکثر اوقات سود مند ہی ثابت ہوتی تھی۔ دراصل تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، لہٰذا میں نے فوری طور پر اپنے ذہن میں چودھری سردار علی اور صدیق مہر کے ناموں پر دائرہ لگا دیا۔ کسی مناسب اور ضروری موقع پر انہیں چیک کیا جا سکتا تھا۔ کم ہی صحیح مگر اس امر کے امکانات بہرحال موجود تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی خضر کی زمین پر نگاہ لگائے بیٹھا ہو۔ اسی تناظر میں نے ہارون سے پوچھ لیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کبھی کسی نے خضر چچا کی زمین خریدنے کی بات کی تھی؟ میرا اشارہ چودھری صاحب اور صدیق مہر کی طرف تھا۔
اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، کچھ عرصے پہلے تک صدیق مہر خضر چاچا کے پیچھے پڑا تھا کہ وہ اپنے 4 ایکڑ اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس زمین کے لیے وہ خضر چاچا کو منہ مانگی قیمت بھی دینے کو تیار تھا، لیکن چچا کسی بھی صورت زمین بیچنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ صدیق مہر نے یہاں تک بھی پیشکش کی کہ اگر چچا رقم لینے پر آمادہ نہیں تو وہ اس 4 ایکڑ کے بدلے میں اسے دوسری جگہ 8 ایکڑ دینے کو تیار ہے، مگر خضر چاچا نے اس کی ایک نہ مانی۔ صدیق مہر تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ اور چودھری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی چودھری صاحب نے ایسی کوئی کوششیں کی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور ہارون کو فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ذہن میں موجود صدیق مہر کے نام پر ڈبل سرکل لگا دیا اور فیصلہ کیا کہ اس واردات کی تفتیش میں اسے بھی شامل رکھوں گا۔ موقع پر موجود افراد کے بیانات مکمل ہو چکے تھے، اس لیے میں نے چند معتبر لوگوں کی موجودگی میں مقتولین کے گھر کے کمروں پر سرکاری تالے لگا دیے اور وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے دیکھ کر نذیر حسین میرے نزدیک آیا اور پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ نے گھر کے تینوں کمروں پر سرکاری تالے ڈال دیے ہیں، گھر کے داخلی دروازے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ نذیر حسین مقتولین کا پڑوسی تھا، میں نے اس کا بھی طویل انٹرویو کیا اور کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ کئی سال پہلے نذیر حسین اس کے پڑوس میں آ کر آباد ہوا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پہلے سے وہاں رہ رہے تھے۔ خضر اور سلیمہ کے بارے میں ان کے بھی وہی خیالات تھے جن خیالات کا اظہار دیگر افراد نے کیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، ظاہر ہے گھر کے بیرونی دروازے پر بھی سرکاری تالا ہی لگے گا، پھر اس بیچاری بھینس کا کیا ہوگا؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں نذیر حسین، میں نے اس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اس کیس کی کوئی واضح شکل سامنے نہیں آ جاتی، یہ بحث تمہاری تحویل میں رہے گی، اور اس تحویل کی 2 صورتیں ہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا تو اس نے پوچھ لیا، 2 صورتیں کون سی جناب؟ نمبر 1، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم بھینس کو اپنے مویشیوں کے ساتھ رکھ لو۔ نمبر 2، یہ ادھر اپنے گھر میں ہی رہے اور بیرونی دروازے کی چابی میں تمہیں دے دوں تاکہ تم اس کی مناسب دیکھ بھال کر سکو۔ جناب، میرے خیال میں پہلی صورت ہی ٹھیک رہے گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اسے اپنے مویشیوں کے ساتھ رکھ لیتا ہوں، مگر گھر کی چابی آپ مجھے نہ دیں، یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکوں گا، خاص طور پر ایک ایسے گھر کی ذمہ داری جہاں 2 بندوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ وہ ایک معقول بات کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کی یہ بات مان لی۔ دن کے 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت ہوگا، لیکن یہ محسوس ہوتا تھا جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے۔ دھوپ میں اتنی تیزی تھی کہ لگتا تھا پرچیاں سی بدن میں اتر رہی ہوں۔ میں نے جائے وقوع سے فارغ ہونے کے بعد ٹہلی والے کوہ کا رخ کیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ پہلی فرصت میں مجھے کرمو بابا سے ملاقات کرنی ہے تاکہ مقتولین کی تاریخ اور جغرافیے پر کچھ روشنی پڑ سکے، یہ بہت ضروری تھا۔ ٹاہلی والا کوہ اس گاؤں یعنی جلال پور میں ہی واقع تھا، لہٰذا مجھے وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا اور نہ ہی کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں مطلوبہ مقام پر پہنچا تو کوہ یعنی کنویں پر 3-4 عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا، لہٰذا مجھے دیکھ کر وہ تشویش میں مبتلا ہو گئیں اور اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ میں سیدھا انہی کے پاس پہنچا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ چہروں کے تاثرات سے یہی اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ بزبان خاموشی کہہ رہی ہوں، تھانے دار صاحب، ہم نے تو ان بڈھے کو قتل نہیں کیا، آپ ہمیں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ گھبراہٹ میں کوئی ایسی ویسی حرکت کر بیٹھتی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا، کرمو بابا کا گھر کون سا ہے؟ ان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ایک نے سامنے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے لرزہ خیز آواز میں بتایا، وہ گھر ہے کرمو بابا کا۔ میں نے اس گھر کی طرف دیکھا جدھر عورت نے اشارہ کیا تھا، پھر شکریہ ادا کرنے والے انداز میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور کرمو بابا کے گھر کی سمت بڑھ گیا۔ مجھے اپنے عقب میں سرگوشی چیمگوئیاں کی مقصود بھنبھناہٹ سنائی دی، لیکن میں نے اس پر کوئی خاص توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اپنے مطلوبہ دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ادھر میں نے کرمو بابا کے دروازے پر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ کسی دستک کا ایسا فوری رد عمل آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ شخص دروازہ کھولنے ہی والا ہوگا کہ میں نے دستک دے دی اور یہ اتفاق پیدا ہو گیا۔ بہرحال میں نے دروازے میں کھڑے شخص کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز دکھائی دیتی تھی۔ صحت ویسی ہی تھی جیسے اس عمر میں عموماً ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کرمو بابا کا ہنسا 90 کا ہنسا عبور کر چکا ہے۔ اگر میرے سامنے موجود شخص کرمو ہی تھا تو پھر بلا جھجک یہ بھی کہا جا سکتا تھا کرمو بابا نے خود کو بہت سینٹ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس شخص کی بوڑھی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے الجھن کے تاثرات پیدا ہوئے۔ پھر سنبھل کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، ست بسم اللہ تھانے دار صاحب، آئیں تشریف لائیں۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور مجھے گھر میں داخل ہونے کا راستہ دیا۔ پھر بولا، میری اور اس گھر کی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں آئے۔ میں دروازے سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ پھر وہ شخص مجھے بیٹھک میں لے گیا اور ایک آرام دہ جگہ پر بٹھانے کے بعد بولا، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ آج تو قیامت کی گرمی ہے۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں کرمو بابا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں چند ضروری باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، آپ مجھے کرم دین سمجھ رہے ہیں؟ کیا تم کرمو بابا نہیں ہو؟ اس مرتبہ حیران ہونے کی باری میری تھی۔ کرم دین میرے ابا جی کا نام ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں محمد دین ہوں، لوگ مجھے دینو بابا کہتے ہیں۔ آپ ابا جی سے ملنے آئے ہیں نا؟ ہاں دینو، میں تمہارے بابا کرمو ہی سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے بابا کے بیٹے کا سرسپا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ تو ہوگا ادھر کسی نے خضر چاچا اور اس کی گھر والی کو رات سوتے میں قتل کر دیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں کرمو بابا سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، ان دونوں بیچاروں کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ان غریبوں سے کسی کو کیا بیر تھا۔ وہ لمحے ور کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ ابا جی سے کس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے تمہارے ابا جی اس گاؤں میں بسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ عمر کے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا، اب تک میں نے جن لوگوں کا بھی بیان لیا ہے وہ اس امر سے ناواقف ہیں کہ خضر اور اس کی بیوی کا ماضی کیا رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کرمو بابا سے ملاقات کر لوں۔ ممکن ہے کہ کوئی کام کی بات سامنے آ جائے جو ان میاں بیوی کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکے۔ آپ اس کام کے لیے آئے تو بڑی ٹھیک جگہ پر ہیں، لیکن مجھے نہیں امید کہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو سکے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، دینوں اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ابا جی کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ انہیں بہت کم دکھائی اور سنائی دیتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں وہ آپ کی بات سمجھ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ تم مجھے کرمو بابا سے ملوا دو، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، باقی کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں انہیں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ عرصے بعد اس دہرے قتل کے حوالے سے دینو بابا سے میری مختصر سی گفتگو ہوئی تھی اور اس کی معلومات گاؤں کے دیگر افراد سے زیادہ ثابت نہیں ہوئی۔ دینو بھی ایک طرح سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ گھر کی معیشت کو اس کے بیٹے یعنی کرمو کے پوتے اسلام دین عرف سلامو نے سنبھال رکھا تھا۔ ان کی 10 ایکڑ اراضی تھی جس پر سلامو محنت کرتا تھا اور اس محنت کے نتیجے میں اس خاندان کے لیے سال بھر کے اخراجات کا بندوبست ہوتا تھا۔ دینو کی گھر والی کا انتقال ہو چکا تھا اور سلامو اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ سلامو شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بچے تھے، تاہم ان دنوں سلامو کی بیوی رخسانہ تینوں بچوں کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف سلامو ولد دینو ولد کرمو موجود تھے اور اس وقت سلامو بھی زمینوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دینو واپس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ کو ابا جی کے پاس چلنا ہوگا، میں انہیں یہاں نہیں لا سکوں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے چلو۔ ہم دونوں بیٹھک سے نکل کر کمرے کے صحن میں پہنچے۔ وہ ایک کشادہ صحن تھا۔ اگر اتنی زمین کراچی میں کسی بلڈر کے ہتھے چڑھی ہوتی تو وہ اس پر سپر لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی کر کے کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے کا کاروبار کر چکا ہوتا۔ بہرحال وہ ایک متاثر کن صحن تھا جس میں چھوٹے پودوں کے علاوہ 3-4 بڑے سایہ دار درخت بھی دکھائی دیتے تھے، اور انہی میں سے ایک ٹاہلی کے درخت کے نیچے کرمو بابا ایک چرپائی پر مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ دینوں نے اس مختصر سے سفر کے دوران مجھے بتایا کہ وہ کرمو بابا کو میری آمد اور مقصد سے آگاہ کر چکا ہے۔
میرے بیٹھنے کے لیے دینوں نے کرمو بابا کی چرپائی کے نزدیک ہی ایک موڑا ڈال دیا تھا۔ میں جب اس آرام دہ موڑے پر برجمان ہوا تو دینوں نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب آپ ابا جی سے بات کرنے کی کوشش کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کوشش کرنے پر خاصا زور دیا تھا، جس کا یہی مطلب نکلتا تھا کہ کرمو سے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میں نے دینوں سے پوچھ لیا، چاچا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ عمر میں مجھ سے اتنا سینئر تھا کہ میں بے دھڑک اسے چاچا کہہ سکتا تھا۔ اس نے بھی میرے چاچا کہنے کا برا نہیں منایا اور جواب دیا، میں آپ کے لیے ٹھنڈے نمکین لسی لینے جا رہا ہوں جناب۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں یقیناً اس سے یہ کہتا، بزرگوں تکلیف نہ کرو، لیکن اس وقت خاصی مختلف صورتحال تھی۔ گرمی اور پیاس نے میرا برا حال کر رکھا تھا۔ میں نمکین ٹھنڈی لسی کی شدت سے ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دنوں بابا مجھے کوئی بڈھا ٹھڈا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی چال اور گفتگو میں جوانوں جیسی توانائی اور چستی پائی جاتی تھی۔ میں پہلی نگاہ میں اسے کرمو سمجھا تھا، جب ہی میں نے لسی پانے کے تکلف سے اسے صاف منع کر دیا تھا، لیکن اس بار میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ دینوں کو جانے کے بعد میں کرمو کی طرف متوجہ ہوا اور قدرے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے اپنا تعارف کرایا، کرمو بابا میں ملک صفدر حیات ہوں، اس علاقے کا تھانہ انچارج۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ اسے اپنے سامنے والے کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیتا ہوگا، بلکہ اس کے بجائے نگاہ کے سامنے سائے سے لہراتے محسوس ہوتے ہوں گے۔ اس نے ایک کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، جی کی کہندے ہو؟ میں تھانے دار ہوں۔ میں نے کرمو بابا کی سماعت کے ضعف کو پیش نظر رکھتے ہوئے آواز کو مزید بلند کر لیا، بزرگوں آپ سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ دینوں نے مینوں دسیا ہے، کرمو اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پتر تھانے دار کے میں پوچھنا ہے۔ میں نے ایسی زبان کا استعمال کیا جو اس کے سمجھنے کے لیے ہی نہایت ہی آسان ہو، تاکہ میں بخوبی اپنا مقصد حاصل کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے موڑے کو اس کے قریب کھینچ لیا اور اپنی آواز کو بھی قدرے بلند کر لیا، بزرگوں میں آپ سے خضر اس کی بیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کرمو بابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم اداسی سمٹ آئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا میری بات اس نے سن لی تھی اور اسے ان دونوں کے بہیمانہ قتل پر شدید رنج بھی تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، بہت برا ہویا انہاں دے نال، بہت برا۔ اسی وقت دینوں میرے لیے لسی سے بھرا ہوا ایک برتن اور گلاس لے کر آ گیا۔ برتن میں 2 لیٹر کے قریب ٹھنڈی نمکین لسی موجود تھی۔ اس نے لسی والے برتن اور گلاس کو میرے قریب ہی لکڑی کے ایک اسٹول پر رکھ دیا اور گلاس میں لسی انڈیل کر اپنے باپ کے نزدیک ہی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ پئیں تھانے دار صاحب، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے تو کھانے کا وقت بھی ہونے والا ہے، لیکن اتفاق سے سلاموں کی گھر والی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، لسی ہی اس وقت موجود ہے۔ یہ بھی بہت ہے دینوں، میں نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں جس مقصد کے لیے کرمو بابا کے پاس آیا ہوں، اگر وہ پورا ہو جائے تو میں سمجھوں گا میں نے تمہارے گھر میں سب کچھ کھا پی لیا۔ کیا ابا جی آپ سے کوئی بات کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں ایک آدھ بات تو ہوئی ہے۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا، سرسری سے لہجے میں بولا، اچھا، آئندہ 1 گھنٹے کے دوران ٹھنڈی نمکین لسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے دینوں کے تپدس سے کرمو بابا سے جو گفتگو کی اسے منوعن بیان کرنا آپ کے لیے بوریت کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بات چیت میں بابا کرمو کے مخصوص استفسار یہ جملے کی کہندے ہو سنیار ذرا اچھی بولو جی ہاں ہو جاتے تھے، لہٰذا اپنی اس بات کی سماعت اور فہم تک پہنچانے میں مجھے خاصی وقت محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں اس ملاقات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کرمو بابا بھی دوسرے لوگوں کی طرح خضر اور اس کی بیوی کے قتل پر شدید حیرت زدہ تھا۔ اس کے مطابق موزد جلال پور میں ان کا کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جو ان کی جان لیتا۔ میں جب اپنے سوالات کو گاؤں سے باہر لے گیا اور خضر کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہا تو کرمو کو جو کچھ معلوم تھا یا اس کی یادداشت نے جہاں تک اس کا ساتھ دیا اس نے مجھے بتایا۔ کرمو کے مطابق یہ جوڑا لگ بھگ 40 سال پہلے جلال پور میں آ کر بسا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ کرمو بابا کو جہاں تک یاد پڑتا تھا خضر نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ لائل پور کے ایک نزدیکی گاؤں سے آئے تھے۔ گاؤں کے نام میں وہ گڑبڑ کر رہا تھا۔
ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ کرمو بابا اپنی عمر کی جس منزل پر کھڑا تھا وہاں اسے ایسی ہر گڑبڑ کی کھلی اجازت تھی۔ اس کے خیال میں مقتولین کا گاؤں یا تو قادر نگر تھا یا پھر حسین آباد۔ وہاں ان کے اپنے خاندان والوں سے نہیں بنتی تھی، اس لیے وہ یہاں آ گئے تھے، اور پھر جلال پور اور یہاں کے لوگ انہیں ایسے پسند آئے کہ انہوں نے زندگی بھر اور کہیں جانے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ میں نے مقتولین کی اولاد وغیرہ اور دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے بھی مختلف سوالات کیے، لیکن اس سلسلے میں مجھے مایوسی کا ہی منہ دیکھنا پڑا۔ کرمو بابا کے بیانات کے مطابق وہ دونوں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بے اولاد ہی رہے۔ وہ ایک دوسرے میں اس قدر مگن رہتے کہ انہیں دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا شاید انہیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ چونکہ اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق کر کے یہاں آئے تھے، لہٰذا نہ تو ادھر سے کوئی ان کی خبر خیر لینے آتا اور نہ ہی انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے دینو بابا سے اور اس کے ضعیف بابا کرمو بابا کا شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ دینو نے وقت رخصت مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، جس حد تک ممکن تھا ہم نے آپ کی مدد کر دی۔ اگر خضر یا اس کی بیوی سلیمہ کے بارے میں مجھے کوئی اور خاص بات پتہ چلی تو میں آپ تک اطلاعات پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا، دینو چاچا، اگر تم ایسا کرو گے یہ تمہاری نیکی ہوگی۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تم صدیق مہر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ صدیق مہر؟ اس نے پرسوچ انداز میں دہرایا۔ جناب، صدیق مہر اسی گاؤں کا ایک زمیندار ہے۔ ادھر چودھری صاحب کی حویلی کے نزدیک اس کا پکا مکان ہے۔ گاؤں دیہات میں زیادہ تر مکانات کچے ہی ہوتے ہیں۔ کم از کم اس وقت جس زمانے کا یہ ذکر ہے، پختہ مکانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور یہ انگلیوں پر بآسانی گنے جا سکتے تھے۔ ایسے مکانات انہی لوگوں کے ہوتے جو کسی نہ کسی حوالے سے دوسروں کی بنسبت نمایاں حیثیت کے مالک ہوں۔ دینوں کی بات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ صدیق مہر یہاں کا ایک کھاتا پیتا اور صاحب شخص تھا۔ میں نے دینوں سے مزید پوچھا، اگر میں صدیق مہر سے ملنا چاہوں تو تمہارے خیال میں مجھے کدھر کا رخ کرنا چاہیے؟ اس کے گھر کا یا زمین کا جہاں اس کے کھیت واقع ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے خیال میں تو آپ کو سیدھا اس کے گھر جانا چاہیے۔ مہر صاحب نے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اتنی گرمی میں وہاں کیا کریں گے؟ میں نے دینوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا اور صدیق مہر کے گھر کا راستہ پوچھ پاچھ کر باہر نکل آیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تھانے واپسی سے پہلے میں صدیق مہر سے بھی ایک بھرپور ملاقات کروں گا۔ مہر کی زمین مقتول خضر کی زمین سے لگی ہوئی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا صدیق مہر نے کچھ عرصہ پہلے مقتول کی 4 ایکڑ زمین خریدنے کے لیے بہت زور مارا تھا اور ناکامی کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ خضر اور سلیمہ کے قتل کے بعد اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر صدیق مہر کو ٹٹولنا بہت ضروری تھا۔ کرمو بابا سے ہونے والی ملاقات بے سوچ ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں صدیق مہر کے گھر کی سمت قدم اٹھاتے ہوئے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کم از کم یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ ماضی میں مقتولین کا تعلق لائل پور کے کسی نزدیکی گاؤں سے رہا تھا۔ اب اس گاؤں کا نام قادر نگر تھا یا حسین آباد، یہ معلوم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں لائل پور جا کر اس سلسلے میں چھان بین کر سکتا تھا۔ اگر لائل پور کے آس پاس اتفاق سے یہ دونوں گاؤں بھی موجود ہوتے تو میرے لیے یہ جاننا دشوار نہ ہوتا کہ خضر اور سلیمہ ان میں سے کس گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ قادر نگر یا حسین آباد، جو بھی ان کا آبائی گاؤں تھا، وہاں بھی ان کے عزیز رشتہ دار موجود ہوں گے۔ ان سے مل کر یہ پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ آخر مقتولین اور ان کے خاندانوں والوں میں ایسا کیا بگاڑ پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے پلٹ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور ان کے رشتہ داروں نے بھی کبھی ان کی خیر خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے 101% یقین تھا کہ خضر اور سلیمہ کے قتل کی گتھی سلجھانے میں ان کا آبائی گاؤں نہایت ہی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا، مگر مجھے امید تھی صدیق مہر سے ملاقات بھی کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لائے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنے مطلوبہ شخص کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ دینوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ صدیق مہر کا پختہ مکان چودھری سردار علی کی حویلی کے بہت قریب تھا۔ چودھری صاحب سے میری اچھی یاد اللہ تھی اور میں ایک مرتبہ پھر اس کی حویلی میں جا چکا تھا، لیکن صدیق مہر سے آج میں پہلی بار ملاقات کرنے والا تھا۔ اس سے قبل میں نے صرف اسی کا نام ہی سن رکھا تھا۔ صدیق مہر کے گھر کے باہر ایک بندے سے میرا سامنا ہوا۔ اس نے بڑے ادب و اداب سے مجھے سلام کیا
تھانے دار صاحب، لگتا ہے کہ آپ مہر صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر قدرے سخت لہجے میں اس سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہارا صدیق مہر سے کیا تعلق ہے؟ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بندہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میں بھی جلال پور کے اکثر لوگوں سے صورت آشنا تھا، لیکن ایک ایک بندے کی شکل یاد رکھنا ممکن نہیں تھا۔ جس شخص نے مجھے تھانے دار صاحب کہہ کر پکارا تھا، میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا، سرکار، میرا نام محمد بوٹا ہے اور میں ادھر مہر صاحب ہی کی خدمت میں ہوتا ہوں۔ پھر تو بڑے صحیح بندے سے سامنا ہوا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ بوٹا جی، کیا تمہارے مہر صاحب اس وقت گھر پر ہیں؟ ہاں جی، اس نے اپنے سر کو خاصی صحت مند اثباتی جنبش دی، وہ اندر موجود ہیں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ بات ختم کرتے ہی صدیق مہر کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اس نے جبیر نامی کسی بندے کو آواز دے کر دروازہ کھلایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ آپ یہاں تشریف رکھے تھانے دار صاحب، اس نے ایک صوفی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا۔ میں مہر صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ میں بآہستگی صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے بوٹا نے دروازے پر پہنچ کر مجھ سے پوچھا، ویسے تھانے دار صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ بوٹا صدیق مہر کا خاصا مستعد ملازم لگتا تھا۔ اس کا شمار شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار قسم کے لوگوں میں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی عیاری اور چالاکی نوٹ کی تھی۔ وہ پولیس کو اپنے آقا کے دروازے پر دیکھ کر ٹھٹک گیا اور بڑی مکاری سے اس ٹو میں تھا کہ وہاں میری آمد کا سبب جان سکے۔ اس کا یہ سوال اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے گول مول انداز میں جواب دیا، محمد بوٹا، تم بھی کتنے جھلے ہو، بھلا پولیس بھی خیر خیریت سے کہیں پہنچتی ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے، تاہم اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور میں ناخوش انداز میں سر کو حرکت دیتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا وہ صدیق مہر کو میرے ان تشویش بھرے الفاظ کے بارے میں ضرور بتائے گا، جس سے مہر صاحب کھٹک کر رہ جائیں گے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے صدیق مہر، اس کی خدمت گار محمد بوٹا کی جانب سے دھیان ہٹایا اور اس بیٹھک کا تنقیدی جائزہ لینے لگا، جس کے ایک آرام دہ صوفے پر اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیٹھک پیمائش کے اعتبار سے 15 بائی 18 فٹ ہوگی، جس کی 2 تولی دیواروں کے آمنے سامنے صوفے لگائے گئے تھے، جبکہ باقی ماندہ عرضی دیواروں کے ساتھ کرسیاں اور موڑے سجے ہوئے تھے۔ گنجائش کے حساب سے وہ ایک مناسب بلکہ کشادہ بیٹھک تھی، جہاں بیک وقت 50-60 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ دیواروں پر آرائش و زیبائش سے متعلق اشیاء آویزہ دکھائی دیتی تھی۔ ایک دیوار پر خاندان کے 2-3 بزرگوں کے فریم شدہ تصاویر بھی نظر آ رہی تھی، جنہوں نے کسی زمانے میں بڑی آن بان اور شان سے وہ تصویریں کھنچوائی ہوں گی۔ بیٹھک کے وسط میں ایک بڑی سی چوبی میز رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کمروں کے چاروں کونوں میں بھی کارنر ٹیبل ٹائپ میزیں موجود تھیں۔ الغرض صدیق مہر نے اپنی بیٹھک کی سجاوٹ میں اچھا خاصا خرچہ کر رکھا تھا۔ میں اس سجیلی بیٹھک کے معائنے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ 2 افراد بیٹھک کے اندرونی دروازے سے نمودار ہوئے۔ آگے ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا، اس کے پیچھے محمد بوٹا نظر آ رہا تھا۔ دونوں کی چال اور ڈھال سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی وقت پیش نہ آئی کہ آگے والا شخص صدیق مہر ہوگا۔ السلام علیکم ملک صاحب، دراز قامت شخص نے کرداری آواز میں کہا۔ جناب، آپ نے خوامخواہ تکلیف کی، اگر حکم کیا ہوتا تو میں تھانے میں حاضر ہو جاتا۔ اس کے تکلم نے کھول دیا کہ وہی صدیق مہر تھا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر کہا، مہر صاحب، میں تو دراصل ادھر خضر اور سلیمہ کے قتل کی تفتیش کرنے آیا تھا۔ واپسی میں سوچا آپ سے بھی ملاقات کرتا چلوں۔ آپ جلال پور کی ایک معروف شخصیت ہیں۔ اس دور حیرت انگیز قتل پر آپ کی رائے یقیناً نہایت ہی قیمتی اور اہمیت کی حامل ہوگی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا اور بڑے اخلاق سے بولا، تشریف رکھیں ملک صاحب، چلیں کسی بہانے صحیح آپ نے میرے غریب خانے کو رونق تو بخشی۔ میں واپس صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی میرے بمقابل صوفے پر برجمان ہو گیا۔ ہمارے درمیان کنگ سائز کی ایک چوبی میز تھی۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں نے سوالیہ نظروں سے محمد بوٹا کی جانب دیکھا، جو بیٹھک کے داخلی دروازے کے پاس کھڑا بڑی کھوج برداشت نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک پولیس افسر کو پولیس والی نظر سے دیکھنا مجھے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔
صدیق مہر نے میری نگاہ کے تاثر کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے کھنکھا کر گلا صاف کیا اور تحکمانہ انداز میں اپنے ملازم سے کہا، بوٹا تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جلدی سے ملک صاحب کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو۔ جناب میں آپ کا یہی حکم سننے کے لیے تو یہاں منتظر کھڑا تھا، وہ عیاری سے بولا، پھر سر کو تسلیم جنبش دے کر بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ صدیق مہر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب اس عجیب و غریب دور قتل نے تو سارے گاؤں والوں کے ذہنوں کو الجھا کر رکھ دی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بد دماغ خود بھی بڈھے اور اس کی پاگل بیوی سے ایسی جان لیوا دشمنی کون کر سکتا ہے؟ صدیق مہر نے مقتولین خضر اور سلیمہ کا جن الفاظ میں جس انداز میں تذکرہ کیا تھا، اس سے ان دونوں کے لیے ان کے دلی جذبات اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا تھا، اور اس کدورت کی ایک وجہ تو واضح تھی، اور وہ یہ کہ صدیق مہر منہ مانگی قیمت پر خضر کی 4 ایکڑ زمین خریدنے کی خواہش مند تھا، لیکن اس سلسلے میں خضر نے منہ نہیں کھولا تھا، وہ محض گردن سے انکار کرتا رہا تھا۔ چنانچہ مہر صاحب کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی، اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کہ خضر کی 4 ایکڑ زمین اس کی 25 ایکڑ زمین میں شامل ہو جائے۔ خضر کے مذکورہ 4 ایکڑ ایک کونے میں واقع تھے، اور یہ زمین مہر کی زمین سے لگی ہوئی تھی۔ اگر مہر کی کوشش اور خواہش پوری ہو جاتی تو اسے کھیتوں کے آخری سرے تک رسائی حاصل ہو جاتی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا اور سب کو معلوم بھی تھا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سے آگے بھی کچھ تھا، اور اگر تھا تو وہ کیا تھا؟ مہر صاحب، میں نے معتدل انداز میں اپنے سامنے بیٹھے زمیندار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ ان دونوں مقتولین کی عادات اور مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے ابھی ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس جانب کسی اور نے میری توجہ مبذول نہیں کرائی۔ میرا مطلب ہے مقتول کے بد دماغ، بد مزاج اور قطبی ہونے کے بارے میں نے دانستہ اس کی مرضی کی بات کی تھی تاکہ وہ مجھے اپنا ہم خیال سمجھے، اور اس طرح وہ اپنے دل اور ذہن میں جو کچھ چھپائے بیٹھا ہے وہ بے ساختہ اس کی زبان پر آ جاتا۔ کسی کو اپنی راہ پر لانے کے لیے پہلے چند قدم اس کی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ عادی ہو جائے تو خاموشی سے اپنی راہ پر آ جانا چاہیے، وہ بھی آپ کے ساتھ جڑا بے دہانی میں آپ کی راہ پر آ جائے گا۔ میں ان لمحات میں اسی حکمت عملی پر کام کر رہا تھا۔ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کسی سے واسطہ نہ پڑے اس کی اوقات اور ذات کا پتہ نہیں چلتا۔ صدیق مہر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو خضر کو اتنے قریب سے دیکھنے اور پرکھنے کا موقع نہ ملا ہو جتنا قریب سے میں نے دیکھا اور پرکھا ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں جناب، یا ویا پیا جانے یا راہ پیا جانے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک کسی سے کوئی واسطہ نہ پڑے یا کسی کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق نہ ہو، اس کی حقیقت اور اصلیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مہر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے سنا ہے آپ کا مقتول خضر سے بھی واسطہ پڑا تھا۔ آپ نے صحیح سنا ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، میرا اس بد دماغ بڈھے سے زندگی میں صرف ایک بار واسطہ پڑا تھا، اور یہ میرے لیے بڑا تلخ تجربہ تھا۔ میں ہر طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری بات اس کے دماغ میں نہ بیٹھ سکی۔ تنگ آ کر میں نے اس کے بھلے کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ اگر صدیق مہر کی مقتول خضر سے ماضی میں کوئی ناراضگی رہی تھی تو کم از کم یہ ایسا موقع نہیں تھا اس ناپسندیدگی کے اظہار کا۔ عموماً دیکھنے میں یہ آئے کہ برے سے برا انسان بھی مرنے کے بعد اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے کہا بھی جاتا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن صدیق مہر کے دل میں مقتول خضر کے لیے جو خفگی اور غصہ بھرا ہوا تھا وہ اس کے اظہار میں کسی موقع محل کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، مہر صاحب سننے میں آیا ہے کہ آپ اس کی زمین خریدنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے جو ویا پیا اور راہ پیا کی مثال دی ہے نا، وہ اسی حوالے سے تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کی 4 کلے زمین ایک کونے میں پڑی تھی، اس کے بعد میری زمین شروع ہوتی ہے۔ میں اسی لیے اس کے 4 ایکڑ خریدنے میں دلچسپی لے رہا تھا، اور زمینی پڑوسی ہونے کے ناطے یہ میرا حق بھی بنتا تھا، لیکن اب بات اس کی عقل میں نہیں آئی۔ آپ یقین کریں ملک صاحب، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے خضر کو اپنی زمین کی منہ مانگی قیمت لگانے کی پیشکش کی تھی۔ یہ بہت بڑی پیشکش تھی، اور میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جو بھی رقم منہ سے نکالے گا میں اسے ادا کروں گا، مگر وہ تو لگتا تھا منہ میں کنگھیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اس 4 ایکڑ قطع اراضی کے بدلے کسی دوسری جگہ 8 ایکڑ زمین لینے کی بھی بات کی تھی، لیکن اس نے سمجھنا ہوتا تو سمجھتا نا، کسی پاگل اور خطبہ کو کوئی کیسے سمجھا سکتا ہے، اور آپ دیکھ لیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، اس کے بعد
بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کی یہ لاڈلی زمین گئی نہ کھوئے کھاتے۔ زمین کھویا کھاتے گئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، مہر صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ اوہ ملک صاحب، آپ تو ماشاءاللہ عقلمند اور تجربے کار انسان ہیں۔ وہ آواز دبا کر رازدارانہ لہجے میں بولا۔ میرا اشارہ مقتولین کی اولاد کی طرف ہے۔ میں جان بوجھ کر بھولا بن گیا اور کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے وہ بڈھا بے اولاد تھے۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے جناب، وہ بدستور دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ دونوں نہ صرف بے اولاد تھے بلکہ ان کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار تک نہیں تھا، نہ ہی کوئی والی نہ کوئی وارث۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی زمین گئی کھوئے کھاتے۔ جب کوئی وارث اور حقدار سامنے نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ 4 ایکڑ زمین اور مکان سمیت ان کی چھوڑی ہوئی ہر شے خود بخود بحق سرکار ضبط ہو جائے گی۔ ویسے میں پوری کوشش کروں گا کہ گورنمنٹ سے وہ زمین اس کی موجودہ قیمت پر خرید لو۔ اس قطع عرضی پر سب سے زیادہ میرا ہی حق بنتا ہے ملک صاحب۔ خضر کی وہ مختصر سی زمین ایک پہلو سے چودھری سردار علی کی زمین سے بھی ملی ہوئی ہے۔ شاید آپ کی طرح چودھری صاحب کا بھی ان 4 ایکڑ کو اپنی زمین میں حصہ بنانا چاہیں گے۔ اگر انہوں نے گورنمنٹ سے بات کر لی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے چودھری صاحب ایسی کوشش نہیں کریں گے، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ اگر ان کی زمین پر نظر ہوتی تو وہ خضر سے ویسے ہی بات کر سکتے تھے، اور مجھے یقین ہے وہ بڈھا کتنا بھی بد دماغ صحیح کسی بھی صورت چودھری صاحب کو انکار نہیں کرتا۔ پھر تو سمجھے مہر صاحب یہ زمین آپ کی ہی ہوئی۔ میں نے خوش کرنے کے لیے اس کے دل کی بات کہہ دی۔ آپ قانونی کارروائی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں ملک صاحب، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ اور کیا تیاری کرنی ہے؟ ان لمحات میں مجھے صدیق مہر کے چہرے پر ایک انجانی سی مسرت کھیلتی ہوئی نظر آئی۔ ایسی خوشی اور اطمینان اس بچے کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے جسے اس کا من پسند کھلونا ملنے کی نوید سنائی دی جائے۔ میں بظاہر صدیق مہر سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ذہن ایک گمبھیر سچائی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، اس سے پاک سچائی جو انسان کی نفسیات سے متعلق ہے۔ انسانی زندگی اس کائنات کی سب سے قیمتی اور انمول شے ہے، لیکن ایک انسان اپنے کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی جیسے کسی دوسرے انسان کی زندگی کو بعض اوقات انتہائی ارزاں اور بے وقت بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر سامنے والے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اسی تناظر میں اور صدیق مہر کی باتیں سن کر میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ ایسا ممکن ہے مہر صاحب نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس بے بس اور بے کس جوڑے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو یا اتروایا ہو۔ زر اور زمین جس نوعیت کے ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے گل کھلا سکتے ہیں، اس سے آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں اور میں بھی۔ میں نے صدیق مہر سے ملاقات سے قبل اس کے نام پر سخت دائرہ لگایا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ خضر اور سلیمہ کے قتل کے سلسلے میں اسے ضرور ٹٹولوں گا، اور اب اس کی باتیں سن کر اس کے عزائم جان کر میرا شک اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تھانے پہنچتے ہی میں صدیق مہر کی خفیہ نگرانی کا بندوبست کروں گا۔ میں نے اس کے تیار بیٹھنے کے ذکر پر تشویش بھرے انداز میں کہا، آپ کی تیاری تو اپنی جگہ صحیح نظر آتی ہے، لیکن اگر کل کلان مقتولین کا کوئی والی وارث جاگ اٹھا تو آپ کا پروگرام بھی کھوئے کھاتے جا سکتا ہے مہر صاحب۔ آپ کی بات سے انکار تو نہیں کروں گا ملک صاحب، لیکن ایک عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اول تو اس بات کی 1% بھی امید نہیں کہ اس زمین کا کوئی حقدار زندہ ہوگا اور وہ سامنے بھی آئے گا، اور اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہو جائے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر ایسا کوئی کردار ابھر کے سامنے آتا ہے تو اسے خود کو مقتولین کا وارث ثابت کرنا ناممکن کی حد تک مشکل ہوگا۔ اس صورتحال کے باوجود بھی اگر وہ وارث خود کو ان کی زمین و جائیداد کا حقدار ثابت کر دیتا ہے تو یہ 4 ایکڑ زمین اس سے خریدی بھی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ بھی خضر کی طرح بد دماغ اور خودطبع ہی ہو۔ ہاں، یہ قطعاً ضروری نہیں، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ آنے والا معقول سوچ کا مالک ہو سکتا ہے، وہ حالات کی نزاکت اور معاملات کی سنجیدگی کو سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح 4 ایکڑ اراضی آپ کی ملکیت بننے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ میں بھی تو یہی چاہ رہا ہوں جناب، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، آپ میری بات کی تہہ میں اتر گئے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور بڑے دوستانہ انداز میں بولا، اور مجھے کبھی امید ہے ملک صاحب اگر مجھے اس معاملے میں کسی قسم کی قانونی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آپ میرا ضرور ساتھ دیں گے۔ بالکل بالکل، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھ سے جائز انداز میں جو بھی ہو سکا میں آپ کے لیے ضرور کروں گا۔ اس سلسلے میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ وہ ممنونیت
بھرے لہجے میں بولا۔ اسی وقت صدیق مہر کا خاص ملازم محمد بوٹا اشیائے خرد و نوش سے لدی پھندی اور کپڑے سے ڈھکی ہوئی ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا۔ بوٹا کی آمد کے ساتھ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو چند لمحات کے لیے رک گئی۔ بوٹا نے ٹرے کو چوبی میز پر رکھا اور اپنے مالک کا اشارہ پا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد صدیق مہر نے ٹرے پر سے کپڑا ہٹایا تو مجھے وہاں انواع اقسام کی اللہ کی نعمتیں رکھی دکھائی دی۔ صدیق مہر نے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب بسم اللہ کریں جناب۔ میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کرمو بابا کے گھر سے ٹھیک ٹھاک لسی چڑھا کر آ رہا ہوں، پیٹ میں کوئی گنجائش تو باقی نہیں، لیکن میں بھلا آپ کی پیشکش کو کیسے ٹکرا سکتا ہوں؟ کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا جناب۔ کچھ نہ کچھ نہیں ملک صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولا، میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سب ہی کچھ لیں۔ میں نے بسم اللہ گڑ کے شربت سے کی۔ موسم گرما میں خصوصاً تیز چمکیلی دھوپ کے مضر اثرات کو توڑنے کے لیے گڑ کا شربت اکسیر کا کام کرتا ہے۔ یہ دل و دماغ کو ٹھنڈک دینے کے ساتھ ہی انسانی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اور مزے کی بات کہ یہ بھاری پن بھی نہیں ہوتا۔ صدیق مہر نے میرے لیے اسپیشل گڑ کا شربت تیار کروایا تھا جس میں گڑ کے علاوہ لیموں کا رس اور چاندی کے ورق بھی شامل کیے گئے ہیں۔ میں اپنی گنجائش اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کے بعد ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے لگا۔ اسی دوران صدیق مہر نے سرسری انداز میں مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ ادھر ٹاہلی والے کوہ کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ میں فوراً سمجھ گیا اس کا واضح اشارہ کرمو بابا کی جانب تھا۔ میں نے جواب میں اسے بتایا، مہر صاحب دراصل بات یہ ہے کہ جائے وقوع پر میں نے بہت سے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ ان میں مقتولین کے پڑوسی نذر حسین اور حسین کھیت مزدوروں صفدر اور ہارون وغیرہ کے بیانات بھی شامل ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ کوئی بھی شخص مقتولین کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا وہ دونوں بڈھی اور بڈھا گاؤں کے پیدائشی ہیں یا کسی اور علاقے سے آ کر جلال پور میں بسے تھے، کیونکہ جن حالات میں ان کا قتل ہوا ہے وہ بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے سانس لینے کی کر سے لمحاتی توقف کیا، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے جتنی پوچھ تاچھ کی اس سے یہی بات سامنے آئی کہ مجھے اس گاؤں کے سب سے زیادہ عمر والے شخص کرم دین عرف کرمو بابا سے ضرور ملنا چاہیے۔ وہ ضرور مقتولین کے ماضی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا۔ لہٰذا میں 90 سالہ کرمو بابا سے شرف ملاقات حاصل کرنے کھوئے کی طرف چلا گیا تھا۔ صدیق مہر نے مصطفیانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا، اس کرمو بابا سے مل کر آپ کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی۔ وہ بیچارہ تو اس عمر میں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت تقریباً کھو ہی چکا ہے۔ لگتا ہے اس کی یہ دونوں صلاحیتیں بولنے کی صلاحیت میں شامل ہو گئی ہیں، اور اسی کے بولنے میں بھی کہ ماں کہندے او وغیرہ کی تکرار ہوتی ہے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا جناب؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا، مہر صاحب آپ کا فرمایا ہوا کچھ غلط تو نہیں ہوتا۔ اس عمر میں انسان بصارت اور سماعت کیا پتہ نہیں اور کون کون سی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، جن کے کھونے کا اسے بصارت، سماعت اور گویائی سے کہیں زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ وہ بڑی شدت سے ان کی کمی محسوس کرتا ہے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ تو کرمو بابا ہے، ہم اگر اس کی عمر کو پہنچ گئے تو معلوم نہیں کیا کیا کھو بیٹھیں گے۔ ضعیف العمری اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کی تلخی کو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس کا حامل ہو۔ صدیق مہر نے ایک معنی خیز ہنکارہ بھرا، پھر مجھ سے مستفر ہوا، تو ملک صاحب یہ بتائیں کرمو بابا سے ہونے والی ملاقات سے کچھ حاصل بھی ہوا ہے یا آپ نے ویسے ہی اپنا وقت ضائع کیا ہے؟ مہر صاحب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے اور میں اسے کسی بھی صورت ضائع کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا، اگر میں نے کرمو کے گھر پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزارا ہے تو وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی آیا ہوں۔ جناب میں بھی تو وہی جاننا چاہتا ہوں، جلدی سے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، کرمو کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ کم و بیش 40 سال پہلے خضر اور سلیمہ اس گاؤں میں آ کر بسے تھے، پھر یہاں کی آب و ہوا اور لوگ انہیں اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے کہیں اور جانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کرمو کے مطابق ان دونوں کا تعلق لائل پور کے ایک نزدیکی گاؤں قادری نگر یا حسین آباد سے تھا۔ اپنے خاندان والوں سے ان کی زیادہ نہیں بنتی تھی، لہٰذا ایک طرح سے انہوں نے اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جو ان کی زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہی۔ صدیق مہر نے ایک مرتبہ پھر پرسوچ انداز میں ہنکارہ بھرا اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا، ملک صاحب ان معلومات کی روشنی میں آپ کس قسم کی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مہر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جائے وقوع کی کارروائی مکمل ہو چکی، مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوایا جا چکا ہے۔
کل یا پرسوں تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ان کی لاشیں واپس آ جائیں گی، پھر ان کو ظاہر ہے جلال پور کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ گاؤں والوں کے نزدیک ان کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ چند دنوں تک لوگ انہیں تواتر سے یاد کریں گے اور پھر رفتہ رفتہ فراموش کر دیں گے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ دستور زمانہ یہی ہے۔ لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں گاؤں والا پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں، مگر پولیس والا ضرور ہوں۔ میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ پر قناعت کر کے بیٹھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرے نزدیک مقتولین کی تدفین کے ساتھ ان کی کہانی ختم نہیں ہو جائے گی۔ ان دونوں کی یاد کم از کم اس وقت تک میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکتی جب تک میں ان کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی حاصل نہ کر لوں۔ قاتل کو گرفتار کرنے کے بعد میں سکھ کی سانس لوں گا اور سخت چالان کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر کے ہی میری تسلی ہوگی۔ پھر جب اس نامراد کو عدالت سے کڑی سزا سنائی جائے گی تو اس وقت میرا کام ختم ہوگا اور میں یہ کہنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بہت جلد کامیاب کرے، اس نے کہا۔ آمین، میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اس نے پوچھا، ملک صاحب آپ قاتل کی تلاش کا کام کب سے اور کہاں سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مہر صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں تو اسی لمحے سے قاتل کی تلاش میں ہوں جب مجھے اس واردات کی اطلاع ملی تھی، اور ظاہر ہے اس تلاش کا آغاز تو جلال پور سے ہی ہوگا، سو ہو چکا۔ اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوں، اور پتہ نہیں یہ قاتل بدبخت مجھے کہاں کہاں دوڑائے گا۔ میں نے صدیق مہر کے چہرے پر مختلف رنگوں کی جھلملاہٹ دیکھی، ان میں تشویش اور پریشانی کا رنگ بھی تھا، اور تفکرانہ الجھن کا بھی۔ اس کے ساتھ ہی اخترار، فراز اور تکرار کے رنگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کی سوچ بچار کے بعد وہ سنبھلتے ہوئے بولا، ملک صاحب مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا کچھ سمجھا اور قاتل کی تلاش کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے غریب خانے پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق جتنی معلومات تھیں آپ کو فراہم بھی کی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خضر اور سلیمہ کی قاتل کی تلاش میں جلال پور سے باہر نگاہ دوڑانی چاہیے۔ یہاں تو ان کا کوئی ایسا بھی بدخواہ یا دشمن نظر نہیں آتا جو انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہو۔ آپ نے بجا فرمایا ماہر صاحب، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے عرض کیا ہے نا، ابھی تو اس معاملے کی ابتدا ہوئی ہے، آگے آگے دیکھتے جائیں ہوتا ہے کیا۔ میں انشاءاللہ کل صبح لائل پور جا رہا ہوں، قادر نگر اور حسین آباد کا چکر بھی لگانا ہے، کچھ نہ کچھ نتیجہ تو سامنے آ ہی جائے گا جناب۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر مہد اسے سنانے کے لیے کہہ دیا، ویسے مہر صاحب آپ کی طرح میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ قاتل کا تعلق جلال پور سے قطعاً نہیں ہو سکتا، یہ کسی باہر ہی کے شخص کی کارروائی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہاں بھلا کسی کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ جملہ ادا کر کے وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر وہ سکون اور اطمینان دیکھا جو آخری پرچے کے بعد کسی طالب علم کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ مزید 2-4 سرسری باتوں کے بعد میں نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ وہ گھر کے باہر تک مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ جائے وقوع ہارون کے بیان کی روشنی میں نے چودھری سردار علی اور صدیق مہر کے ناموں پر سرکل کیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں افراد ہی مقتولین کی 4 ایکڑ زمین کو اپنی زمین کا حصہ بنانے کے خواہاں تھے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کرمو بابا اسے نمٹنے کے بعد میں پہلے صدیق مہر سے ملوں گا اور اس کے بعد چودھری سردار علی سے، تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ ان دونوں میں سے تو کوئی اس دہرے قتل کی واردات میں بالواسطہ یا بالواسطہ ملوث تو نہیں۔ میں ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے سوچ رہا تھا، ورنہ میں چودھری سردار علی سے ذاتی طور پر واقف تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی زاویے سے خضر اور سلیمہ کے قتل میں ملوث ہوگا۔ وہ جلال پور کا چودھری تھا، وہاں کا مالک و مختار۔ وہ جس شخص کی جس بھی شے پر ہاتھ رکھ دیتا وہ اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس ذیل میں صدیق مہر کی رائے سے متفق تھا کہ اگر چودھری سردار علی خضر سے اس کی 4 ایکڑ زمین مانگ لیتا تو مقتول کو چودھری کی بات ماننے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی، لیکن میں موصوف صدیق مہر کی طرف سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ اس بندے نے مقتولین کے لیے اپنی جس ناپسندیدگی، نفرت اور غصے کا اظہار کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا خضر کے انکار پر وہ بہت بلبلایا ہوا تھا۔ صدیق مہر بنیادی طور پر مجھے ایک غاصب اور کینہ پرور شخص لگا، جو خضر کی افسوسناک موت پر کسی دکھ کے اظہار کے بجائے اس کی زمین کھوئے کھاتے جانے اور اس زمین کو قانونی چارج سے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نوعیت کی سوچ کسی سنگ دل اور شفاق شخص کی ہی ہو سکتی ہے۔
اور جو شخص شفاق اور سنگ دل ہوتا ہے اسے کسی بھی قسم کی بربریت کے مظاہرے کی توقع بہرحال ہونی چاہیے۔ میں صدیق مہر کے گھر سے نکلا تو اپنے ذہن میں اسے ٹارگٹ بنا چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ تھانے پہنچتے ہی اس کی خفیہ نگرانی کا فوری انتظام دوں گا، تاکہ اس کی نقل و حرکت اور چال بازیوں کو مانیٹر کیا جا سکے۔ از علاوہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ سردست چودھری سردار علی سے ملنے کی ضرورت نہیں، یہ ملاقات کل کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ صدیق مہر سے ملنے اور اس کی باتیں سننے کے بعد میرا دھیان اسی پر متذکر ہو کر رہ گیا۔ جلال پور میں تو تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری رکھنا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی صبح میں نے لائل پور جانے کا بھی ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا اس سفر سے پہلے تھوڑا ہوم ورک ضروری تھا، اور اس ہوم ورک کے لیے میں بس اسٹینڈ کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کو ایک بات کی شدید حیرت یا الجھن ہو رہی ہوگی کہ میں کافی دیر سے اکیلا ہی تفتیشی گاڑی کو بھگائے لیے جا رہا ہوں، ورنہ میرے ساتھ عملے کا کم از کم ایک فرد تو ہوا ہی کرتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ جلال پور کے تھانے میں نفری کی بہت کمی تھی، جو 4-5 افراد تھے، بس انہی سے کام چلایا جاتا تھا، لہٰذا مجھے بہت زیادہ سرگرمی دکھانی پڑتی تھی، اور یہ ایک طرح سے میرے لیے اور عملے کے دیگر افراد کے لیے اچھا ہی تھا۔ اسی طرح انسان مستعد اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ تھانے کا عملہ زیادہ ہونے کی سہولت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر اہلکاروں کی توندیں نکل آتی ہیں۔ فراغت اور فرصت کے باعث باہر نکل آنے والی یہ توندیں پھر مشکل سے ہی اندر جاتی ہیں، اور ہر وقت آرام طلبی اور تقاضا کرتی رہتی ہیں۔ جلال پور کا بس اسٹینڈ میرے تھانے کے پہلو میں واقع تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک کچا راستہ گاؤں کی طرف جاتا تھا، جو بس اسٹینڈ سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کچے راستے پر اکثر و بیشتر سائیکلوں، بیل گاڑیوں اور ٹانگوں وغیرہ کی آمد و رفت دیکھنے کو ملتی تھی، اور اسی راستے کے کنارے ڈھور ڈنگر بھی ایک قطار بنائے بڑی شرافت سے چلتے نظر آتے تھے۔ میرا تھانہ دراصل ایک نیم پختہ لنک روڈ پر واقع تھا۔ یہ لنک روڈ لائل پور سے جھنگ آنے والی مین روڈ میں سے نکل کر واپس اسی میں داخل ہو جاتی تھی۔ اس لنک روڈ کی لمبائی لگ بھگ 25 میل تھی، یعنی جلال پور میرے تھانے سے 15 میل لائل پور کی طرف اور 10 میل جھنگ کی جانب تھا۔ لائل پور والی سمت سے اس کے اختتام پر فرید کوٹ نامی ایک چھوٹا سا قصبہ آباد تھا، جبکہ جھنگ کی جانب اس کے آخری سرے پر موضع قلعہ نہال چند واقع تھا۔ میں بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ دوپہر اگرچہ ڈھل چکی تھی، تاہم دھوپ کی تمازت میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بس اسٹینڈ کا مالک بابو سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان ایک پستہ قامت اور گول مٹول شخص تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، نہایت ہی خوش مزاج اور ملنسار واقع ہوا تھا۔ اس سے مل کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ بس اسٹینڈ چلاتا ہوگا۔ بابو سلطان ہر وقت اپنے سر پر ایک ٹوپی لگائے رکھتا تھا۔ آئیے آئیے ملک صاحب، وہ بڑی اپنائیت سے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر وہ مجھے ایک کرسی پیش کرتے ہوئے بولا، آپ تشریف رکھیں جناب، میں آپ کے لیے ٹھنڈا منگواتا ہوں۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کسی کارندے کو آواز دی، اوئے کاکا، جھورے جا، نس کے 2 ٹھنڈی بوتلیں پکڑ لا۔ ملک صاحب کی برکت سے میں بھی پی لوں گا، آج تو بڑی سخت گرمی ہے۔ جب تک بابو سلطان کولڈ ڈرنکس کا آرڈر دے کر فارغ ہوتا، میں اس کی پیش کردہ کرسی پر تشریف رکھ چکا تھا۔ رسمی الیکس ریک کے بعد اس نے میری آمد و رفت کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے گاؤں میں ہونے والے دھورے واردات کے قتل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ جی سنا ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن کام کی زیادتی کے باعث میں ادھر جا نہیں سکا۔ ویسے مجھے اس واقعے کا دلی دکھ ہے، پتہ نہیں ان دونوں میاں بیوی سے کسی کو کیا دشمنی تھی۔ بابو جی، جس طرح آپ نہیں جانتے کہ کسی نامراد کو ضعیف جوڑے کے ساتھ کیا دعوت تھی، بالکل اسی طرح یہ بات میں بھی نہیں جانتا، بلکہ یہ راز یہاں تک کسی کو بھی معلوم نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اضافہ کیا، میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کے تعاون سے میں اس بدبخت صفاق قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دیتا، جورا نامی وہ بچہ جسے سلطان نے کولڈ ڈرنکس لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ واپس آ گیا۔ بابو سلطان نے مذکورہ چابی سے بوتلوں کے ڈھکن کھولے، میری جانب ایک بوتل بڑھائی اور دوسری اپنے سامنے رکھ لی۔ میں نے اس کولڈ ڈرنکس میں سے ایک گھونٹ بھرا تو حلق سے معدے تک ایک ٹھنڈی سی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا دکاندار نے ان بوتلوں کو برف کے نیچے ڈیپ فریزر میں رکھا تھا۔ میں نے مزید ایک گھونٹ لینے کے بعد بابو سلطان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب تک میں نے اس دورے قتل کے سلسلے میں جو بھی پوچھ گچھ کی ہے، اس کے نتیجے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کا تعلق جلال پور سے نہیں بلکہ باہر کے کسی علاقے سے ہے۔ میں نے دانستہ اس سے صدیق مہر کا ذکر نہیں کیا تھا۔
میئر صاحب کے ساتھ میں جو کارروائی کرنے والا تھا اس کی کسی کو ہوا بھی لگنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ میرا ایک خفیہ مشن تھا۔ بابو سلطان پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ماضی میں مقتولین کا لائل پور کی کسی قریبی گاؤں سے تعلق رہا ہے۔ یہ لوگ کسی خاندانی ناراضگی کی وجہ سے 40 سال پہلے وہ گاؤں چھوڑ کر جلال پور آ گئے تھے۔ ممکن ہے یہ واردات کسی درینہ خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہو، لہٰذا میں نے کل صبح تحقیقات کے لیے لائل پور جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سو بسم اللہ جناب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کا خادم ہوں ملک صاحب۔ جنگ سے لائل پور جانے والی پہلی بس صبح 8 بجے اس اڈے پر پہنچتی ہے۔ آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں، وہ بس اڈے پر لگے گی تو کسی خاص بندے کو آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ جب تک آپ آ کر اس بس میں نہیں بیٹھ جائیں گے، بس اڈے سے نہیں نکلے گی۔ میں آپ کے لیے فرنٹ سیٹ بھی خالی کرا دوں گا، اور کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ یہ تو صبح میری لائل پور روانگی کا بندوبست ہو گیا، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ اب ذرا اس بات پر بھی بحث ہو جائے کہ جس کے حوالے سے میں نے آپ کے تعاون کا ذکر کیا تھا، کیا وہ کوئی بات علیحدہ ہے؟ بالکل الگ اور نہایت ہی اہم، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میرا یہ اندازہ درست ہے کہ خضر اور سلیمہ کا قاتل باہر سے آیا تھا تو پھر زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اس کا تعلق لائل پور یا اس کے کسی قریبی گاؤں سے ہوگا۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگرچہ میرا شک کی بیشتر توپوں کا رخ صدیق مہر کی جانب تھا، لیکن میں اس کیس کے کسی بھی پہلو، کسی بھی زاویے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ ماضی بعید میں خضر اور سلیمہ لائل پور کے کسی گاؤں میں رہا کرتے تھے، اسی لمحے سے میرے ذہن نے سوچنے کے سلسلے میں لائل پور کا ایک کوٹہ مقرر کر لیا تھا، اور خاص طور پر اسی بنیاد پر کہ یہ ضعیف جوڑا اپنی جوانی میں خاندان والوں سے سارے تعلقات توڑ کر یہاں آ بسا تھا، اور پھر پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، اور نہ ہی خاندان والوں نے خبر لینے کی۔ حالات کے اس تناظر میں کسی بھی قیمت پر لائل پور اس کے نواحی گاؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بابو سلطان میرے مزید بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بابو جی، دورے قتل کی یہ واردات پچھلی رات عمل میں آئی ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے ان دونوں کی لاشوں کو معائنہ کیا ہے، اور اس معائنے نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں آدھی رات کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اب ہم دوبارہ لائل پور کی طرف آ جاتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر قاتل کا تعلق لائل پور یا اس کے کسی نواحی گاؤں سے ہے تو پھر یہ بھی طے ہے کہ وہ شخص کل کسی بھی وقت لائل پور سے جلال پور پہنچا ہوگا۔ یہ بات آپ مجھے بتائیں گے کہ دن میں کتنی گاڑیاں لائل پور کی طرف سے آتی ہیں اور کس وقت؟ بات یہ ہے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لائل پور اور جنگ کے درمیان اس وقت صرف 2 بسیں ایسی چل رہی ہیں جو جلال پور سے ہو کر بھی جاتی ہیں، باقی اس روڈ پر چلنے والی بسیں مین روڈ سے گزرتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ لائل پور سے جلال پور آیا ہوگا تو انہی 2 میں سے کسی ایک بس پر سوار ہو کر آیا ہوگا جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لنک روڈ پر بس یہ 2 بسیں دن میں 2 پھیرے لگاتی ہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے پوچھ لیا، ان دونوں بسوں کی ٹائمنگ وغیرہ کیا ہے؟ میں آپ کو وہی بتانے والا تھا۔ کل صبح 8 بجے آپ جس بس میں بیٹھ کر لائل پور جانے والے ہیں وہ واپسی میں 2 بجے دوپہر دوبارہ یہاں سے گزرے گی۔ صبح یہ جنگ سے لائل پور جاتی ہے اور دوپہر میں لائل پور سے واپس جنگ۔ دوسری بس دوپہر میں جنگ سے یہاں پہنچے گی، پھر اس کی لائل پور سے واپسی لگ بھگ شام 5 بجے ہوگی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ یا تو دوپہر 2 بجے یہاں پہنچا ہوگا یا پھر شام 5 بجے۔ کیا میں ان دونوں بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے میں ان لوگوں کو ٹٹول کر قاتل کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے ملک صاحب، وہ کولڈ ڈرنک کو خالی کرتے ہوئے بولا، میں یہ کام اس سے پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور بولا، آپ ایک انٹرویو تو اسی وقت کر لیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل 3235 اس بس کا نمبر ہے جو چند منٹ میں لائل پور کی طرف سے یہاں پہنچنے والی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی لائن میں اکثر گاڑیوں کو ان کے نمبروں سے یاد رکھا اور پکارا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے اچھی خبر سنائی ہے بابو جی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دوسری بس والوں کا صبح انٹرویو ہو جائے گا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی اور ادھر بابو نے ایک سم اشارہ کرتے ہوئے نعرہ لگایا، لے ملک صاحب، اپنی 3235 تو آ گئی۔ میں نے اس کے اشارے کی سم دیکھا تو ایک بس اڈے میں داخل ہوتے ہوئی نظر آئی۔ اتنے فاصلے سے بس کی نمبر پلیٹ تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن بابو سلطان کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔
اس کا یہ روز کا کام تھا، اور اگر اس نے نعرہ لگایا تھا کہ بتی پہنتی آ رہی ہے تو پھر وہ کوئی اور بس نہیں ہو سکتی تھی۔ بابو سلطان نے ایک مرتبہ پھر جھورے کو آواز دی۔ جب جھورا کسی چراغی جن کی مانند ملک جھپکتے میں حاضر ہو گیا تو اس نے حکم دیا، جاؤ اور امانت علی عباس اور احمد وغیرہ کو میرے دفتر میں بھیج دو، کہنا میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، امانت علی اس بس کا ڈرائیور ہے اور عباس احمد کنڈکٹر، آپ نے ان سے جو کچھ پوچھنا ہو ادھر دفتر میں ہی پوچھ لیں۔ وہ جس مقام کو اپنا دفتر کہہ رہا تھا وہ در حقیقت ایک شیڈ کے نیچے رکھی بچھی ہوئی ایک میز اور اس کے سامنے رکھی 4 پائیاں تھیں، 4 کرسیاں تھیں۔ یہ بابو سلطان کی بیٹھک اور دفتر سبھی کچھ تھا۔ جب اس نے جھورا کو حکم دیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بس کنڈکٹر اور ڈرائیور کو بلا رہا ہے۔ بابو سلطان بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کے دفتر میں داخل ہونے سے قبل مجھے تفصیل بتا چکا تھا کہ بتی پہنتی راجہ کی بس ہے، اور دوسری یعنی جس میں اگلی صبح میں لائل پور جانے والا تھا، اس کا تعلق کوہستان بس سروس سے تھا۔ اس بس پر سلیم اور مشتاق علی ترتیب ڈرائیور اور کنڈکٹر کی حیثیت سے چلتے تھے، اور اس کا نمبر 6542 تھا، یعنی 6542۔ امانت علی اور عباس احمد جھورا کی میت میں تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس پہنچ گئے۔ میں نے اس بتی پینتی کے اس مختصر سے اسٹاف کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اپنی شکل حلی اور بول چال سے بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ عام طور پر ڈرائیور اور کنڈکٹر ہوا کرتے تھے۔ مجھے بابو کے پاس بیٹھے دیکھ کر وہ خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ بابو نے انہیں کوئی ضروری بات کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، اور اس کے قریب ہی مکلف وردی والا ایک تھانے دار بھی موجود تھا۔ ان بیچاروں کا خوف زدہ ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ میں نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر نرمی سے اضافہ کیا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی جرم کی تفتیش کے لیے بلایا نہیں گیا، بلکہ تم سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ٹھیک ٹھاک جواب دو گے تو میں تمہیں 10 منٹ میں فارغ کر دوں گا۔ میری اس وضاحتی تفصیل پر ان کی جان میں جان آئی۔ میں نے بابو سلطان سے کہا، ان بیچاروں کو ٹھنڈا پانی تو پلا دیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر صدا لگائی، کاکا جھورا۔ یوں لگتا تھا جھورا کو بابو نے صرف اپنے احکام کی تعمیل کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جھورا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ایلومینیم کا ایک جگ اور 2 گلاس لے آیا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر نے بلا تکلف 2 گلاس پانی کے اپنے حلق سے اتارے۔ میں نے اپنا کام شروع کرتے ہوئے کہا، کیا کل بھی تم لوگ اسی وقت جلال پور کے بس اسٹینڈ پر پہنچے تھے؟ ڈرائیور امانت علی نے جواب دیا، تھانے دار صاحب ویسے ہمارے پہنچنے کا وقت تو یہی ہے، لیکن 10-15 منٹ کبھی اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دی اور پوچھا، کل کے دن کو ذہن میں تازہ رکھو اور سوچ کر بتاؤ، جب تم لوگ لائل پور کے بس اسٹینڈ سے نکلے تھے تو کیا تمہاری بس بھری ہوئی تھی؟ اس مرتبہ کنڈکٹر عباس احمد نے جواب دیا، جناب بس بھری ہوئی تو نہیں تھی، یوں سمجھ لیں کہ بس سیٹ بائی سیٹ تھی۔ سیٹ بائی سیٹ بھی ٹرانسپورٹ لائن کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ گاڑی کی تمام سیٹیں بھری ہوئی تھی۔ کنڈکٹر کے جواب پر میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری بس سیٹ بائی سیٹ بھی تھی اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بھری ہوئی نہیں تھی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بابو سلطان نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب بھری ہوئی بس یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں جن کی تمام سیٹوں پر تو مسافر بیٹھے ہوں اور گزرگاہ بھی ڈنڈا پکڑے کھڑے ہوں، اگر موقع توفیق دے تو چھت پر بھی باہر نظر آئے۔ میں نے بدستور عباس احمد کو گھورتے ہوئے سوال کیا، لائل پور سے جلال پور تک راستے میں کتنے سٹاپ آتے ہیں؟ صرف ایک جناب، اس نے بڑی فرمانبرداری سے جواب دیا، فرید کوٹ کے سٹاپ پر ہم 10 منٹ تک رکتے ہیں، پھر اگلا سٹاپ یہ ہے جہاں ہم لگ بھگ 15 منٹ رکتے ہیں، اور اگر راستے میں سے کوئی سواری مل جائے یا کوئی سوار مسافر اترنے کی فرمائش کر دے تو کیا آپ لوگ گاڑی روک کر اس کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، ہمیں تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا ذہن پر زور دو اور سوچ کر بتاؤ کہ کل جب تم لوگ اس وقت والا پھیرا لے کر لائل پور سے روانہ ہوئے تھے تو فرید کوٹ کے اسٹاپ کے علاوہ بھی راستے میں سے کوئی سواری بٹھائی یا اتاری تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، جناب مجھے اچھی طرح یاد ہے، کل فرید کوٹ سے 2 میل پہلے میں نے ایک راستے میں سے ایک بوڑھے بابے کو اپنی بس میں بٹھایا تھا، اس کے بعد ہم نے فرید کوٹ کے اڈے پر اسٹاپ کیا، وہاں 2 مسافر اترے اور 3 سوار ہوئے تھے۔ فرید کوٹ سے جلال پور تک کہیں بھی بس روکنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، جلال پور کے بس اسٹینڈ پر کیا صورتحال رہی تھی؟ میرا مطلب ہے یہاں کتنے مسافر بس سے اترے اور کتنے سوار ہوئے؟ یہاں ہم نے کوئی سواری نہیں اتاری تھی، ہاں البتہ یہاں سے ہماری بس میں 2 نئے مسافر سوار ہوئے تھے جنہیں سیدھا جنگ جانا تھا، اور وہ بڈھا بابا جسے تم نے فرید کوٹ سے 2 منٹ پہلے بس پر سوار کرایا تھا اسے کہاں اتارا؟
وہ بابا جی قلعہ نہال چند پر اترے تھے، کنڈکٹر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ قلعہ نہال چند نامی یہ گاؤں جلال پور سے جھنگ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا۔ اب تک میں نے پتی بینتی کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کا جو انٹرویو کیا تھا، اس سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا تھا کہ کل کی تاریخ میں ان کی بس میں بیٹھ کر کوئی مسافر لال پور، فرید کوٹ یا بیچ میں کہیں سے جلال پور نہیں پہنچا تھا۔ اب 65-42 کے اسٹاف کا انٹرویو کرنا باقی تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بابو سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، انہیں جانے دیں بابو جی، ان کو وقت پر جنگ پہنچنا ہے۔ ڈرائیور امانت علی نے الجھن زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا، آپ یہ ساری تفتیش کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ہاں بھائی گڑبڑ ہی سمجھو، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ جلال پور سے ایک بچہ گم ہو گیا ہے اور مجھے شک ہے کہ اسے یہاں سے اغوا کر کے جھنگ کی طرف لے جایا گیا ہے۔ کچھ شہادتیں ایسی بھی ملی ہیں کہ اغوا کنندہ کسی بس وغیرہ میں بیٹھ کر لائل پور سے یہاں پہنچا تھا۔ میں اس سلسلے میں یہ ساری پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں تفتیش کے سائے لہرانے لگے، جس سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے میری بات کو سچ مان کر اس پر یقین کر لیا تھا۔ ایک ذی شعور اور سمجھدار انسان دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، پرکھنا اور پرتنا چاہتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی تسلی ہوتی ہے۔ جب تک تسلی اور اطمینان نہ ہو اسے یقین نہیں آتا۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا اور کوشش میں تھا کہ صدیق مہر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے کوئی مضبوط ثبوت مل جائے۔ میں اس پہ کچا ہاتھ ڈال کر پکی پکائی دیکھ کر ستیہ ناش نہیں مارنا چاہتا تھا۔ جبھی میں نے ان کی خفیہ نگرانی کے بارے میں سوچا تھا۔ بس اسٹینڈ سے واپس تھانے آنے کے بعد میں نے یوسف خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور مغرب کی اذان میں 10-15 منٹ باقی تھے۔ وہ میرے بلاوے پر فوراً حاضر ہو گیا اور بولا، جی حکم ملک صاحب۔ یوسف خان رینک کے اعتبار سے ایک کانسٹیبل تھا، لیکن صلاحیتوں کے معاملے میں وہ اچھے سے اچھے سب انسپکٹر کو بھی بہت پیچھے چھوڑتا تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ سال کی محنت کے باوجود ابھی تک یوسف خان کی ترقی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ وہ کانسٹیبل کا کانسٹیبل ہی تھا۔ اس حیرت کے ساتھ ہی میں نے یہ عزم بھی کیا تھا کہ اگر میں کچھ عرصے اس علاقے میں ٹک گیا تو یوسف خان کے بہتر مستقبل کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ میں نے مختصر الفاظ میں یوسف خان کو بتایا کہ میں صدیق مہر کی بڑی باریک بینی سے خفیہ نگرانی کروانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ہوشیار قسم کا کانسٹیبل تھا اور اس نوعیت کے نظر میں نے اسے خاصا فعال پایا تھا۔ وہ بھید بدلنے کا بھی ماہر تھا۔ از علاوہ اسے اردو، پشتو، پنجابی اور سرائیکی پر بھی یکساں عبور حاصل تھا۔ اداکاری کا بھی اسے بہت شوق تھا۔ کسی زمانے میں اس نے فلم اسٹوڈیوز کے بھی چکر لگائے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں یا اس کی بدقسمتی کہ اس صنعت میں اسے قدم جمانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ حالانکہ میں نے خود چیک کیا تھا، اس اللہ کے بندے میں اداکارانہ صلاحیتیں بدرجہ موجود تھیں۔ یوسف خان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اسے کوئی بات سمجھانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ملک صاحب، آپ صدیق مہر والے معاملے کی جانب سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ سارا کام آپ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا اس نگرانی سے میرا مقصد کیا ہے؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ صدیق مہر اپنے گھر کے اندر یا گھر سے باہر جن غیر معمولی کاموں میں مصروف پایا گیا، ان کی رپورٹ آپ کو تازہ بتازہ ملتی رہے گی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، گھر سے باہر والی مصروفیات کی نگرانی تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن تم گھر کے اندر اس کی سرگرمیوں پر کیسے نظر رکھو گے؟ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دینا ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ مجھے گھروں کے اندر سرنگ لگانا بھی آتا ہے۔ آپ کو نتائج چاہیے نا؟ بس 1-2 دن میں آپ کو حیرت انگیز نتائج دوں گا، بشرطیہ کہ صدیق مہر واقعی اس دوہرے قتل میں ملوث ہوا تو۔ یوسف خان میرا آزمایا ہوا بھروسے کا بندہ تھا، لہٰذا یہ ذمہ داری سونپنے سے پہلے میں نے اسے صدیق مہر کے بارے میں اپنے خیالات سے تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ یہ بھی ضروری تھا، اس طرح اس کا اپنا ایک ذہن بن جاتا اور وہ حالات و واقعات، مظاہر و مشاہد کو ایک خاص زاویے سے دیکھتا۔ چنانچہ مقصد میں کامیابی فوری اور یقینی ہو جاتی۔ جب میں نے یوسف خان کو اپنے کمرے سے رخصت کیا تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے تھانے میں اپنی مصروفیات کا جائزہ لیا اور مجھے کوئی ایسا کام دکھائی نہ دیا جس کے لیے تھانے میں بیٹھنا میرے لیے ضروری ہوتا۔ لہٰذا میں اٹھا اور اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے کی حدود میں عقبی حصے میں واقع تھا۔ جب کبھی تھانے میں مصروفیات زیادہ ہوتی تو میں مغرب کی نماز ادھر ہی ادا کر لیا کرتا تھا، بصورت دیگر اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا، جیسا کہ اس روز میں نے کیا تھا۔
میں نے نماز ادا کی، رات کا کھانا کھایا، پھر ایک ضروری فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اب سرگرمی کافی زیادہ تھی، لہٰذا میں نے اپنی چارپائی کوارٹر کے صحن میں بچھا رکھی تھی۔ فائل کے مطالعے کے دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنے برسوں کے معمول کے مطابق یہ نماز بھی ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کل صبح مجھے لائل پور جانا تھا۔ وہاں کسی خاص قسم کی مصروفیات رہتی اور کس نوعیت کے حالات پیش آتے، اس بارے میں قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی سخت دن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بھرپور نیند لینا بہت ضروری تھا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد بابو سلطان کا کرندہ جھورا آن ٹپکا۔ اس وقت 8 بجنے میں 1-2 منٹ ہی باقی تھے۔ بابو سلطان نے گزشتہ روز مجھے بتایا کہ جنگ سے آنے والی پینٹ بیالی 8 بجے اسٹینڈ میں پہنچتی تھی۔ جھورا کی آمد کا یہی مقصد تھا کہ مذکورہ بس اڈے میں لگ گئی تھی۔ میں نے گزشتہ رات ہی اپنے عملے کے ASI مظفر شاہ کو بتا دیا تھا کہ آئندہ روز مجھے لائل پور جانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ میرے غیاب میں اسے تھانے کا نقش و قلم کس طرح سنبھالنا تھا، لہٰذا مجھے کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ میں اٹھا اور جھورا کے ساتھ بس اسٹینڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جھورا کی عمر بچوں والی نہیں تھی، لیکن قد و قامت اور صحت سے وہ بری طرح مار کھاتا تھا، اس لیے بابو سلطان اسے اوئے کاکا کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ کاکا بمعنی بچہ۔ میں اس کاکا جھورا کے ہمراہ 2 منٹ میں بس اسٹینڈ پہنچ گیا تو وہاں کوہستان بس سروس کی پینٹ 42 کھڑی نظر آئی۔ میں سیدھا بابو سلطان کے قریب چلا گیا۔ ہم دونوں نے رسمی علیک سلیک کی، پھر اس نے بتایا، ملک صاحب بس تیار کھڑی ہے، صرف آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے فرنٹ سیٹ خالی کروا دی ہے، آپ بس میں سوار ہو کر لائل پور روانہ ہو سکتے ہیں۔ میری اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بات کیسے ہوگی؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کیا آپ نے انہیں میرے مقصد سے آگاہ کر دیا ہے؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے صرف انہیں اتنا بتایا ہے کہ آپ ان سے کل والے پھیرے کے حوالے سے چند اہم سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لائل پور پہنچ کر ان کے پاس کافی وقت ہوگا، آپ پورے اطمینان کے ساتھ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ بابو سلطان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ فوراً میری کیفیت کو بھانپ گیا اور جلدی سے بولا، اگر آپ کا حکم ہو تو میں بس کو ادھر ہی رکوا لیتا ہوں، آپ پہلے اپنی تفتیش مکمل کر لیں، اس کے بعد ہی بس آگے بڑھے گی۔ میرے خیال میں یہی مناسب ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس پوچھ گچھ میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس کا تعلق یہیں جلال پور سے ہو، اور وہ بات اتنی اہم، اتنی سنسنی خیز ہو کہ میں لائل پور جانے کے بجائے یہیں رک جانے کا فیصلہ کر لوں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، وہ پرخیال افروز انداز میں بولا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ پھر مخصوص صدا لگائی، اور یہ کاکا جھورا پینٹ 42 کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو ذرا ادھر بھیجو۔ چند لمحات کے بعد ڈرائیور سلیم اور کنڈکٹر مشتاق میرے سامنے موجود تھے۔ یہ دونوں کوہستان بس سروس کی اس گاڑی کے ساتھ ہوتے تھے جو لائل پور سے جھنگ جاتے ہوئے لگ بھگ 2 بجے دوپہر جلال پور سے گزرتی تھی۔ اس بس اسٹاپ پر وہ تقریباً 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ بابو سلطان نے سلیم اور مشتاق کو چونکہ پہلے ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا، لہٰذا ان کے چہروں پر مجھے وہ خوف و ہراس دکھائی نہ دیا جو ان سے پہلے امانت علی اور عباس احمد کی شکلوں پر نظر آیا تھا۔ میں نے ان سے بھی وہی سیدھے سادے سوالات کیے جو کل شام میں نے 32 بینٹی کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے کیے تھے۔ انہوں نے پوری توجہ سے میرے سوالات سنے اور سوچ سمجھ کر ان کے جوابات دیے۔ 10 منٹ کی ذہنی مشقت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال مجھے لائل پور جانے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ بالآخر میں اس کیس کا ایک سرا پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سلیم اور مشتاق کے اس انٹرویو سے ایک سنسنی خیز حقیقت سامنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کل لائل پور سے ایک دراز قامت صحت مند آدمی ان کی بس میں سوار ہو کر جلال پور آیا تھا اور کسی خضر چاچا کے گھر جانا چاہتا تھا۔ خضر چاچا کا سن کر مجھے بے چین کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے چوکنا نظر سے باری باری مشتاق اور سلیم کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر ڈرائیور سلیم سے پوچھا، کیا اس بندے نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ وہ کسی خضر چاچا کے گھر جانا چاہتا ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے اسے حنیفوں سے باتیں کرتے سنا تھا۔ یہ حنیفو کون ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے سوال کیا۔ ڈرائیور سلیم نے جواب دیا، حنیفو تو اس کا اصل نام تو حنیف ہے جی، اس کی ادھر بس اسٹاپ پر شربت کی دکان ہے۔ کل جب وہ 2 بجے دوپہر ہماری بس یہاں پر پہنچی تو مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ ہمارا یہاں 10 منٹ کا اسٹاپ ہوتا ہے۔ میرا دل چاہا کہ حنیف کی دکان سے ٹھنڈا شربت پینا چاہیے۔ میں دکان پر پہنچا تو اس بندے کو حنیفوں سے باتیں کرتے سنا۔
وہ حنیفو سے خضر چچا کے گھر کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ یہ بندہ چونکہ ہماری بس میں آ کر بیٹھا تھا اس لیے اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ ذرا اس کے حلیے اور قد کاٹ کے بارے میں بتاؤ، میں نے سلیم سے پوچھا۔ اس نے جواباً بتایا۔ وہ لمبا چوڑا اور صحت مند شخص تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، جیسے 8-10 دن کا شیو بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کان بڑے بڑے تھے۔ سر کے بالوں میں اس نے سائیڈ مانگ نکالی ہوئی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں اس بندے کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب۔ یہ بھی کافی ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر سلیم سے پوچھا، کیا اس کے نام وغیرہ کا کچھ پتہ ہے تمہیں؟ میرا مطلب جب وہ حنیفو سے بات کر رہا تھا تو اس دوران کہیں اس کا نام بھی آیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ جب میں حنیفو کی دکان پر پہنچا تو اس کے درمیان صرف یہی بات ہوئی تھی، پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے ایک گلاس سندل کا اور ایک گلاس بزوری کا شربت اپنے معدے میں اتارا، حنیفو کو پیسے دیے اور اپنی بس میں آ بیٹھا۔ وہ تھوڑی دیر متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، اس کے بعد ہم جھنگ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے 1-2 سوالات کے بعد پینٹ بیالی کے ڈرائیور سلیم اور کنڈکٹر مشتاق کو فارغ کر دیا تو سلیم سوالی نظروں سے بابو سلطان کو دیکھنے لگا۔ بابو فوراً اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، ملک صاحب کیا آپ لائل پور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، فی الحال نہیں، اگر ضرورت پڑی تو کل دیکھوں گا۔ پھر میں نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ میری وجہ سے اپنا راستہ کھوٹا نہ کرو، بس کے مسافر پریشان ہو رہے ہیں، تم جا سکتے ہو۔ ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور بابو سلطان کے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بابو کا شکریہ ادا کیا، اس سے گرم جوش مصافحہ کیا اور حنیفو کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ بابو سلطان کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حنیفو کا تعلق جلال پور سے ہی تھا۔ وہ روزانہ صبح اپنی سائیکل پر سوار ہو کر بس اڈے پہنچتا، پھر شام کو ہی واپس چلا جاتا تھا۔ جب میں حنیفو کی دکان پر پہنچا تو وہ دکان کھول ہی رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ فوراً اٹینشن ہو گیا۔ آئیں جی آئیں تھانے دار صاحب۔ وہ اپنی دکان میں سے لکڑی کا ایک اسٹول نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، میری خوش قسمتی کہ آپ ادھر آئے، تشریف رکھیں۔ یہ اس کی دکان کا ایک لوتا اسٹول تھا جس پر بیٹھ کر وہ دن بھر ٹھنڈا ٹھار شربت بیچتا تھا۔ شربت نوش کرنے والے گاہک کھڑے ہو کر ہی اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ حنیفو نے ایک کپڑے سے مذکورہ اسٹول کو جھاڑا اور بڑے ادب سے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس اسٹول پر تشریف رکھ چکا تو حنیفو نے کہا، بس 1 منٹ تھانے دار صاحب، میں ذرا شربت کی بوتلیں وغیرہ سیٹ کر لوں، پھر آپ کے لیے سونے اور چاندی کے ورق والا خاص شربت بناتا ہوں۔ میں یہاں شربت پینے نہیں آیا حنیفو۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، مائی باپ، میری دکان پر تو صرف شربت ہی ہے، میں نے تو اور کچھ نہیں رکھا ہوا۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں حنیفو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں دراصل تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دکان کی سیٹنگ تم بعد میں کرتے رہنا، پہلے میرے سوالات کے جواب دو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے اسے پرسوں والے واقعے کے بارے میں مختصراً بتایا۔ لائل پور سے جلال پور پہنچنے والا وہ دراز قامت مسافر اسے فوراً یاد آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا اس بندے نے اپنا نام وغیرہ بھی بتایا تھا؟ نہیں جی، حنیفو نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، اس نے صرف مجھ سے یہ پوچھا کہ جلال پور میں خضر چاچا کا گھر کس طرف ہے۔ میں نے اسے چاچا کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس کچے راستے کی جانب بڑھ گیا جو سیدھا گاؤں کو جاتا تھا۔ کیا تم نے پہلے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں جناب، وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ جلال پور کا رہنے والا نہیں؟ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، جلال پور میں بسنے والے بچے سے تم اچھی طرح واقف ہو؟ ہاں جی، وہ فقریہ لہجے میں بولا۔ اگر وہ ادھر ہی کا رہنے والا ہوتا تو چاچا خضر کے گھر کا پتہ کیوں پوچھتا؟ خضر چاچا کو تو پورا جلال پور ہی جانتا ہے۔ وہ ایک دم بے حد افسردہ ہو گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیچارے چاچا خضر اور چاچی سلیمہ کے ساتھ بہت برا ہوا جناب، پتہ نہیں کس کمبخت نے ان کا قتل کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی تو کسی کے لینے دینے میں بھی نہیں تھے۔ میں نے اندازہ لگا دیا کہ حنیفو شربت فروش سے اہم معلومات کوئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حنیفو اور پینٹ پیالی کے ڈرائیور سلیم کے مشترکہ بیان کے مطابق وہ نامعلوم دراز قد بندہ 8 مئی کی سپہر لائل پور سے قصبہ جلال پور پہنچا تھا۔ اس سے پہلے اسے جلال پور میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ 8 اور 9 مئی کے درمیانی شب خضر چاچا اور اس کی بیوی سلیمہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اگلی صبح 9 مئی سے میں تحقیق اور تفتیش کے میدان میں اتر آیا تھا اور آج 10 مئی کی صبح تھی۔
اگر فرض کر لیا جاتا کہ وہی دراز قد نامعلوم شخص ان میاں بیوی کا قاتل تھا، تو پھر یہ سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ 8 مئی کی سپہر سے لے کر آدھی رات تک اس نے کہاں وقت گزارا۔ وہ اس واردات کے بعد آدھی رات ہی کو جلال پور سے روانہ ہو گیا یا پھر اگلی صبح رخصت ہوا؟ اگر اگلی صبح یعنی 9 مئی کو گیا تو پھر رات کا باقی حصہ اس نے کہاں بسر کیا؟ ان سوالات سے ایک اور سوال بھی ابھر کر سامنے آتا تھا، جلال پور میں ایسا کون ہے جس نے اس نامعلوم شخص کی میزبانی کے فرائض انجام دیے؟ اگر اس قدر دان میزبان کا پتہ چل جاتا تو قاتل کی شناخت اور گرفتاری آسانی ہو جاتی۔ میں نے حنیفہ کو فارغ کرنے سے پہلے آخری سوال کیا۔ وہ بندہ پرسوں دوپہر کے بعد یہاں پہنچا اور تم سے خضر چچا کے گھر کا پتہ پوچھ کر گاؤں کی طرف گیا۔ کیا اس کے بعد تم نے اسے گاؤں میں یا ادھر بس اسٹاپ پر کہیں دیکھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں واپس تھانے آ گیا۔ اے ایس آئی مظفر شاہ مجھے دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں تو توقع کر رہا تھا کہ آپ رات تک ہی لائل پور سے واپس آ جائیں گے۔ کیا ادھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے؟ ظاہر ہے پروگرام کی منسوخی کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا کوئی تیز رفتار ذریعہ آمدروف تو ابھی تک ایجاد نہیں ہوا کہ اتنی سی دیر میں لائل پور سے ہو کر واپس بھی آ جاتا۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، شاہ جی مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایک دن کی تھانے داری کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اوہ، کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب، وہ جزیر ہوتے ہوئے بولا۔ اس تھانے کے انچارج تو آپ ہی ہیں، مجھے تو اپنی غیر موجودگی میں آپ نے اس وضاحت کی ضرورت نہیں شاہ جی، میں نے ایسے ہی شغلاً ایک بات کہہ دی تھی، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، وہ کانسٹیبل یوسف خان تو نہیں آیا؟ میں نے گزشتہ رات یوسف خان کو صدیق مہر کی خفیہ نگرانی کا کام سونپا تھا، اب اسے زیادہ وقت تھانے سے باہر ڈیوٹی دینی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت خضر چاچا، سلیمہ اور دراز کا عمل اجنبی کے میزبان کے حوالے سے مختلف سوالات ابھر رہے تھے اور ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس لیے میں نے مظفر شاہ سے یوسف خان کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس نے جواب دیا، ملک صاحب وہ آپ کے روانہ ہونے کے فوراً بعد تھانے آیا تھا، جب اسے پتہ چلا آپ جا چکے ہیں تو وہ چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی معمول کی ڈیوٹی پر جائیں اور کسی بندے کو بھیج کر یوسف خان کو بلائیں، میں دیکھوں تو صحیح آپ کے اندازے کے مطابق وہ مجھ سے کون سی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اے ایس آئی میرے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد یوسف خان میرے سامنے موجود تھا۔ وہ مظفر شاہ کی تلاش کے نتیجے میں نہیں ملا تھا، بلکہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے خود ہی ادھر آ رہا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، ملک صاحب آج لائل پور نہیں گئے؟ گیا تھا اور پلک جھپکتے میں واپس بھی آ گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم پہلے بھی مجھے تلاش کرتے ادھر آئے تھے، حالانکہ تمہیں تو میں نے رات کو ہی بتایا تھا کہ صبح مجھے لائل پور جانا ہے اور واپسی شام تک ہوگی۔ خیریت تو ہے نا؟ تم بڑے پرجوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص خبر ہے؟ بہت ہی خاص ملک صاحب، وہ آواز کو دھیما رکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا۔ اگرچہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو آج لائل پور جانا ہے، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ میں نے سوچا شاید ابھی آپ تھانے سے نہ نکلے ہوں، اس لیے ادھر آ گیا۔ مظفر صاحب نے بتایا کہ آپ تھانے سے روانہ ہو گئے ہیں تو میں سیدھا بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ بابو سلطان سے آپ کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا آپ نے لائل پور جانے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے اور حنیفو شربت والے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ میں حنیفو کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا آپ واپس تھانے آ گئے ہیں اور میں بھی گھوم پی کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے اپنی دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائیں اور آگے کو جھکتے ہوئے کانسٹیبل سے دریافت کیا، یہ تفصیل تو رہی ایک طرف، تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی خبر ہے جس نے تمہیں میری تلاش میں دوڑایا تھا؟ وہ رازدارانہ انداز میں بولا، اس خبر کا تعلق صدیق مہر کے ایک خفیہ مہمان سے ہے۔ خفیہ مہمان؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے بدستور دھیمے لہجے میں بتایا، صدیق مہر نے اپنی زمینوں پر ایک چھوٹا سا ڈیرا بنایا ہوا ہے جس کی دیکھ بھال داؤد نامی ایک بندہ کرتا ہے۔ داؤد زمین وغیرہ کی نگرانی کے لیے ادھر ڈیرے پر ہی رہتا ہے۔ میں نے جس خفیہ مہمان کا ذکر کیا ہے وہ ایک رات اس ڈیرے پر گزار کر گیا ہے۔ بات کو گھما پھرا کر نہیں کرو یوسف خان، میں نے اس کا بیان مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ سادہ الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ وہ مہمان کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور ایک رات صدیق مہر کے ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ لائل پور سے آنے والے دراز کا اجنبی کے حوالے سے میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور یوسف کی بات سن کر میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ وہ یقیناً اسی شخص کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ مجھے بتانے لگا،
ملک صاحب، یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ مہمان کہاں سے آیا تھا اور کہاں واپس چلا گیا۔ میں نے جو تفتیش کی ہے اس کے مطابق 8 مئی کی دوپہر کے بعد یعنی پرسوں وہ شخص جلال پور پہنچا تھا اور اس نے سیدھا صدیق مہر کے ڈیرے کا رخ کیا تھا۔ وہ صدیق مہر کا ایک خاص مہمان تھا جسے صدیق مہر نے اپنے گھر نہیں آنے دیا بلکہ خود ڈیرے جا کر اس سے ملاقات کی۔ صدیق مہر اس دن کوئی گھنٹہ بھر ڈیرے پر رہا، پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح وہ مہمان نہایت ہی خفیہ طور پر غائب ہو گیا۔ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جناب۔ کیا اس رات ڈیرے کا نگران داؤد بھی ڈیرے پر ہی تھا؟ کانسٹیبل کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، یوسف نے اس بات میں گردن ہلائی۔ داؤد اور اس بندے نے ایک ساتھ وہ رات ڈیرے پر گزاری تھی، بلکہ جب صدیق مہر اپنے مہمان سے ملنے ڈیرے پر پہنچا تو اس دوران بھی داؤد وہیں پر موجود رہا تھا۔ ظاہر ہے تم نے اس شخص کو تو دیکھا نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں تو کچھ پتہ چلا ہوگا۔ یوسف خان نے جی ملک صاحب کہتے ہوئے مجھے بتانا شروع کیا تو میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اونچا قد، صحت مند وجود، ہلکی ہلکی داڑھی، بڑے بڑے کان، ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور بالوں میں سائٹ کی مانگ۔ بس یوسف خان، میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس بندے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ میں نے خضر چاچا اور اس کی بیوی کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے پینٹ پیالی کے ڈرائیور سلیم سے ہونے والی اپنی گفتگو کے بارے میں مختصراً بتایا۔ تم فوراً ایک کانسٹیبل کو لے کر صدیق مہر کے ڈیرے پر پہنچو اور پہلی فرصت میں داؤد کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ اور صدیق مہر جناب، وہ تمہارے بس کا نہیں ہے، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ اس کو لینے کے لیے میں خود اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اب اس کیس کی فضا بڑی واضح ہو گئی تھی، بس تھوڑی ہی قانونی کارروائی کی ضرورت تھی۔ داؤد اور صدیق مہر کو جب تفتیش کی چکی میں ڈالا جاتا تو سچ بولنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا۔ پولیس کو اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے ایک مہوم سے سراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے سراغ مل گیا تھا۔ میں اس سراغ کی انگلی تھام کر داؤد اور صدیق مہر کے راستے میں اس اجنبی شخص تک رسائی حاصل کر سکتا تھا جو صدیق مہر کا خفیہ مہمان تھا، لیکن میری اور قانون کی نظر میں وہ شکی القلب قاتل تھا۔ مجھے صدیق مہر کی زبان کھلوانے کے لیے زیادہ سخت محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ نمک خوار بہت ہی بوڑھا آدمی ثابت ہوا تھا۔ تھانے کی ابتدائی خاطر تواضع نے ہی اس کا کام کر دیا تھا اور اس نے سب کچھ بک دیا۔ اس دراز قامت شخص کا نام اکرام جٹ تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ صدیق مہر کے حکم پر ہی کیا تھا۔ صدیق اس طرح دونوں مقتولین کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا کہ کسی حوالے سے اس پر شک نہ ہو۔ اس لیے اس کام کے لیے اس نے لائل پور کے ایک جرائم پیشہ اکرام جٹ سے یہ دوہرا قتل کروایا تھا۔ اکرام جٹ نے بس اسٹاپ پر خضر چاچا کے بارے میں پوچھ کر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ انہی سے ملنے آیا ہے۔ داؤد کے حلیفہ بیان کے بعد صدیق مہر کے لیے فرار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، لہذا اس نے ایک بالغ جرم کر لیا۔ ازاں بعد اس کی نشاندہی پر میں نے لائل پور کے بدنام زمانہ مجرم اکرام جٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ صدیق مہر نے بڑی چالاکی سے ایک خونی کھیل کھیلا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے 2 انسانوں کو موت کی گھاٹ اتروا دیا تھا۔ صرف 4 ایکڑ اراضی کے حصول کری زمین کا یہ معمولی سا ٹکڑا اس کے لیے انا کا مسئلہ بن کر رہ گیا تھا، اور انا کے کھیل اتنے ہی خطرناک اور عبرتناک انجام ہوا کرتے ہیں۔ اس بدبخت کی چال بارود کے ڈھیر میں کسی چنگاری کی طرح گری اور بہت کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس بارودی دھماکے نے 2 معصوم انسانوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ جو شخص دوسروں کی زندگی میں اندھیرا بھرتا ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ داؤد نے وعدہ معاف گواہ بن کر اپنی جان بچا لی تھی، لیکن میں نے اکرام جٹ اور اس کے آقا صدیق مہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لیا۔ کاش انسان ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر زندگی میں سب کچھ اس کے حسب خواہش نہ ہو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔